ناراض ہو؟ عریضے نے شانزے سے پوچھا تھا، جو اپنے بستر پہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لیٹی تھی۔ کیوں؟ میں کیوں ہونے لگی ناراض؟ شانزے نے ایسے ہی لیٹے لیٹے جواب دیا۔ اچھا نہ سوری عریضے، اس کے برابر میں لیٹی تھی، کیا کروں اس سوری کا؟ شانزے نے چڑھ کر کہا تھا۔ بولا نہ سوری، اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھا رہی ہو؟ عریضے نے اسے گدگدی کی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شانزے کو ہوتی نہیں تھی۔ کان پکڑ کے بولو، شانزے نے رکھائی سے کہا تھا۔ کیا؟ شانزے، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، عریضے نے حیران ہوتے کہا تھا۔ وہ بستر پہ اٹھ بیٹھی تھی۔ سو واٹ؟ شانزے نے اپنی بات پہ اڑی تھی، اس نے بھی عریضے کو فالو کیا تھا۔ اچھا نہ سوری، عریضے نے کان پکڑے تھے اور شانزے نے جلدی سے اس کی پک لی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عریضے نے فون چھیننے کی کوشش کی تھی۔ یہ تصویر ہے، اس نے عریضے کو دکھائی تھی۔ یہ جو تمہارے ہینڈسم باس ہمارے گھر آئیں گے تو انہیں بھی دکھانی تو ہوگی نا، بکو مت۔ ادھر عریضے نے مانگی تھی پھر سے۔ نہ 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 ٹھاکر، یہ تصویر تو اب سوئی رہے گی۔ شانزے دوبارہ لیٹی تھی۔ تم کتنی خراب ہو گئی ہو نا، عریضے نے لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تھینک یو تھینک یو، شانزے موبائل میں دوبارہ تصویر نکالی تھی۔ ویسے تم اچھی لگ رہی ہو۔ نہیں؟ وہ دونوں شانزے کے کہنے پہ ہنس پڑی تھی۔ اچھا سوری، مجھے تم پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، عریضے نے پھر سے کہا تھا۔ اب بس کرو نا، رلاؤ گی کیا؟ شانزے نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ تم بھی نا۔ یہ بتاؤ یوسف کے فادر کو کیا ہوا ہے؟ عریضے نے پوچھا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اب ٹھیک ہے لیکن ابھی اسپتال میں ہیں، شانزے نے بولا تھا۔ او اچھا، یہ تو بہت برا ہوا، اللہ انہیں جلدی اچھا کر دے، آمین، عریضے نے کہا تھا۔ آمین، میں کل جاؤں گی انہیں دیکھنے، NMC میں ہے، شانزے نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ ہاں، بڑا خیال کیا جا رہا ہونے والے، عریضے نے بڑا چھیڑنے والے ریئیکشن دیا تھا۔ شٹ اپ عریضے، تم بات کو کہاں لے کے جا رہی ہو؟ اچھا، اور تم بھول گئے امی جانی کیا کہتی ہیں، بیمار کو پوچھنا ثواب ہے۔ اچھا اس بار اچھا کچھ زیادہ لمبا ہوا تھا، بس کرو نا، یہ بات نہیں ہے، شانزے رونے والی ہوئی تھی۔ اچھا تو پھر کیا بات ہے؟ عریضے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں عریضے، انہیں جب بھی دیکھتی ہوں اپنے اپنے سے لگتے ہیں، ان کا لہجہ مجھے پاپا جیسا لگتا ہے، بڑی جانی پہچانی سی خوشبو آتی ہے ان سے، جیسے میں جانتی ہوں انہیں، شانزے کہتی سیریس ہو گئی تھی۔ او تو بات یہ ہے، اچھا چلو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، صبح ساتھ چلیں گے، میرا آفس بھی وہیں قریب میں ہے۔ یو آر ریئلی گریٹ، عریضے، شانزے نے اس کے گلے میں بازو ڈالے تھے۔ ہاں وہ تو میں بچپن سے ہوں، اب سو جاؤ ورنہ، عریضے نے دھمکی دی تھی اور وہ دونوں ہی خاموش ہو گئی تھی۔ عریضے سو گئی تو شانزے کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی، آج بھی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، ایسا اس کی سوچیں اس پہ حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ چلو میں چلتی ہوں، تم ٹائم سے یوں نہیں چلی جانا، عریضے نے اسے رکشے میں بیٹھے ہدایت کی تھی۔ کیوں تم نہیں آ رہی میرے ساتھ؟ شانزے حیران ہوئی تھی۔ نہیں بھائی، میں لیٹ ہو جاؤں گی، عریضے نے گھڑی دکھاتے کہا تھا۔ پلیز نا عریضے، تم یہاں تک آئی ہو تو اندر آؤ نا پلیز، ایک دن میرے لیے لیٹ نہیں ہو سکتی؟ شانزے نے ضد کی تھی۔ شانزے تم پاگل ہو سکتی ہوں پر اچھا نہیں لگتا ایسے، میں جانتی بھی نہیں ہوں انہیں، عریضے نے منانے کی کوشش کی تھی۔ تم مجھے تو جانتی ہو نا، شانزے نے منہ بنایا تھا۔ اچھا چلو، تم نے کوئی مانی ہے کسی کی؟ عریضے نے سر جھٹکتے رکشے کو فارغ کیا تھا۔ چلو، عریضے نے شانزے کو دیکھ کر مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ چلو، شانزے بچوں کی طرح اس سے لپٹی تھی۔ السلام علیکم، وہ دونوں ایک ساتھ سلام کرتی اندر آئی تھی۔ وعلیکم السلام، حسین نے بہت خوش ہو کر جواب دیا تھا۔ آج وہ جاگ رہے تھے، جبکہ یوسف کچھ حیران ہوا تھا، اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ آج بھی آئے گی، لیکن وہ ہمیشہ اسے حیران کرتی تھی۔ وہ جانتا تھا شانزے کے لیے اس کمپٹیشن کی اہمیت، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں تھی، ہر چیز سے بے فکر۔ یوسف کو اس پہ ڈھیر سارا پیار آیا تھا، لیکن وہ صرف آنکھوں سے اس کو سراپ آیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شانزے نے پوچھا تھا۔ شانزے نے فروٹ ٹیبل پہ رکھا تھا جو آتے ہوئے لائی تھی۔ میں بالکل ٹھیک، حسین نے پیار سے جواب دیا تھا۔ وہ کیا کہتے اس کو دیکھ کے تو وہ سچ میں ٹھیک ہو گئے تھے۔ انکل، یہ میری بہن ہے عریضے، شانزے انہیں اتنے احترام سے کہا کہ عریضے کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ بالکل آپ کی جیسی ہیں، بہت پیاری، حسین نے کہا تھا، اور وہ دونوں مسکرائی تھی۔ آپ دونوں کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں، میں چائے لے کے آتا ہوں، یوسف نے کہا تھا۔ نہیں یوسف، اٹس اوکے، بس انکل کو دیکھنے آئی تھی، میں چلتی ہوں، اب آفس سے لیٹ ہو جاؤں گی، عریضے نے کہا تھا۔ عریضے ڈونٹ وری، صرف 10 منٹ لگیں گے اور میں آپ کو چھوڑ دوں گا آفس، یوسف نے اس کو تسلی دی تھی۔ عریضے کا دل کیا تھا سر پیٹ لے، زندگی میں ایک شانزے کم تھی کیا کہ پھر یوسف کو بھی ویسے ہونا تھا۔ بیٹا آپ رک جائیں، ابھی تو آئی ہیں، کچھ دیر بیٹھے، حسین نے اتنے پیار سے کہا تھا کہ عریضے جو کھڑی ہو گئی تھی واپس بیٹھ گئی تھی۔ یوسف چائے لے کر آ گیا تھا، وہ لوگ باتوں میں مصروف تھے جبکہ دروازہ کھول کے اندر آیا تھا۔ ارے واہ، شانزے آئی ہے، تبھی جامع محفل جمی ہے، دیکھیں ماما، عثمان نے پیچھے آتی ماں کو بولا تھا۔
ریزے چھٹکی تھی، آواز جانی پہچانی تھی، شانزے اور وہ ایک ساتھ پیچھے پلٹی تھی اور پیچھے کے منظر نے حالت خراب کر دی تھی۔ ریزے کے پیچھے کھڑے عثمان نے جب شانزے کی عثمان کے ساتھ کھڑی کلثوم نے شانزے کو چکر آیا تھا۔ ریزے کے پیچھے کھڑے عثمان نے جبکہ شانزے کی عثمان کے ساتھ کھڑی کلثوم نے شانزے کو چکر آیا تھا۔ میم یہاں، شانزے نے بولا تھا جبکہ کلثوم حسین کی طرف بڑھی تھی۔ بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ شانزے کو اب ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگا تھا۔ شانزے کی تو بولتی بند ہو گئی تھی۔ باس یہاں، ریزے نے بھی عین اسی وقت بولا تھا۔ مروا دیا نا تم نے، باس یہاں ہے۔ اس نے شانزے کو گھورا تھا۔ ریزے آپ، عثمان بھی حیران ہوا تھا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ یوسف نے پوچھا تھا۔ ہاں، ریزے میرے آفس میں جاب کرتی ہیں، عثمان نے ایک لائن میں خلاصہ کیا تھا، اور یہ شانزے کی بڑی بہن ہے۔ یوسف نے انٹروڈکشن کروایا تھا۔ ماما اور کلثوم دونوں ہی شانزے اور ریزے سے ملی تھی۔ ویسے تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ یونیورسٹی سے چھٹی مل گئی ہے کیا دونوں کو؟ کیوں پھوپھو؟ عثمان نے پہلے شانزے اور یوسف کو اور پھر کلثوم کو مخاطب کیا تھا، جبکہ نظریں ریزے پہ رک گئی تھی۔ شانزے کو لگا کسی نے پانی پھینک دیا اس پہ۔ بھائی آپ آفس جائیں گے؟ آج میں ہوں پاپا کے پاس۔ کیوں، تمہیں تیاری نہیں کرنی؟ آگے کے لیے تمہارا جانا ضروری ہے۔ تم جاؤ، میں تمہارے آنے پہ چلا جاؤں گا۔ نہیں بھائی، اٹس اوکے، آپ فکر نہیں کریں، میں کر لوں گا۔ یوسف نے دوبارہ منع کیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ دونوں ہی جائیں، میں ہوں اپنے بھائی جان کے پاس۔ کلثوم نے ان کی بحث کو اختتام پذیر کیا تھا۔ لیکن پھپھو، عثمان نے کہنا چاہتا، بس ہو گیا فیصلہ؟ کیوں بھائی جان؟ کلثوم نے حسین کو پوچھا تھا اور انہوں نے بہن کی بھرپور حمایت کی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر شام میں ملتے ہیں، یوسف نے کہا تھا، اور وہ سب مل کے باہر آ گئے تھے۔ ریزے آپ ایک کام کریں، آپ بھائی کے ساتھ چلی جائیں، آفٹر آل آپ دونوں کی ایک ہی جگہ جانا ہے، یوسف نے کہا تھا۔ کیوں بھائی؟ یوسف نے عثمان کو مخاطب کیا تھا۔ اس نے عثمان کی بار بار ریزے پہ ٹھہرتی نظریں دیکھ لی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو ہم چلتے ہیں، عثمان نے کہا تھا، اور وہ اور ریزے دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شانزے اور یوسف دونوں مسکرا رہے تھے۔ جب ایک دوسرے پہ نظر پڑی، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ شانزے نے پوچھا تھا۔ میری مرضی، یوسف نے الٹا جواب دیا تھا۔ اور تم؟ یوسف نے اس سے پوچھا تھا۔ میری بھی مرضی۔ شانزے بھی الٹی تھی تو جواب سیدھا کیسے ہوتا؟ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ وہ یونیورسٹی پہنچ گئے تھے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس یوسف سے مل رہے تھے۔ اس کے پاپا کی طبیعت پوچھ رہے تھے، اس لیے وہ دونوں یہیں لائبریری کی طرف آ گئے تھے۔ نہیں سب لوگ بیٹھے تھے۔ شانزے اور یوسف کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے تھے، کیونکہ سب کو لگا وہ آج نہیں آئیں گے۔ سب رسمی باتوں میں مصروف تھے۔ محسن بھی وہیں آ گیا تھا۔ خیریت، بڑی محفل لگی آج تو؟ محسن نے پاس ہی بیٹھتے پوچھا تھا۔ آ جاؤ، ویسے بھی آج تم لوگوں کی پھوپھی نہیں آئی ہیں، زارا نے بات ماری تھی۔ وٹ؟ کون پھوپھو؟ محسن حیران ہوا تھا۔ رانیہ، اور کون؟ میک نے چیک کر جواب دیا تھا۔ محسن نے وہ کو کھینچا تھا۔ ہاں بھائی، جیسے تم لوگوں پہ نظر رکھتی ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے۔ زارا نے پھر سے بولا تھا۔ ویسے نام دیا کس نے ہے؟ محسن نے پوچھا تھا۔ کون دے سکتا ہے؟ زارا نے اشارے سے پوچھا تھا۔ او اچھا، محسن نے ٹھنڈی آ بھری تھی۔ ویسے تم نے بتایا نہیں کہ میم تمہاری پھوپھو ہیں؟ شانزے نے یوسف سے رازداری سے پوچھا تھا۔ سب جانتے ہیں شانزے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ یوسف حیران ہوا تھا۔ اچھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی۔ شانزے نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تو پتہ چل گیا نا؟ یوسف کو عجیب لگا تھا۔ ہاں، تم نے تو نہیں بتایا نا؟ شانزے بہت فضول بات کی تھی۔ شانزے نے بہت فضول بات کی تھی۔ ہاں تو تم نے کون سا پوچھ لیا؟ یوسف نے منہ بنایا تھا۔ بہرحال تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ شانزے نے بھی منہ بنایا تھا۔ اوکے فائن، میں نوٹس بورڈ پہ لکھوا دوں گا۔ یوسف چڑھ گیا تھا۔ یہ تم دونوں کیا خسر پسر لگے ہو؟ محسن نے ان دونوں کو ٹوکا تھا جو اپنی ہی دنیا میں مگن تھے، اور اس کی بر وقت مداخلت سے ان کی بحث کو بھی سکون ملا تھا۔ کچھ نہیں، تو بتا، یوسف نے الٹا سوال کیا تھا۔ ارے بھائی، کیا ڈیسائیڈ کیا پھر تم لوگوں نے؟ کون پلے کرے گا پوئٹری راؤنڈ میں؟ سبا نے سب کے سوال جواب کو اگنور کیا تھا۔ یار یہ بات بعد میں پوچھنا، پہلے یہ سب کیفیٹیریا چلو۔ میک اور زارا نے ایک ساتھ کہا تھا۔ سب کھڑے ہو گئے تھے سوائے یوسف اور شانزے کے۔ شانزے نے یوسف کو دیکھا تھا، وہ خاموش تھا۔ کون کرے گا؟ میں ہی کروں گی، لوگوں کے بس کی بات کہاں؟ شانزے ہاتھ جھاڑتی کھڑی ہوئی تھی۔ چلو چلتے ہیں۔ شانزے آگے بڑھتی، جب اپنے پیچھے آتی یوسف کی آواز اس کے قدم روکے تھی۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ تیری آنکھوں کی نمکین بستیاں، تیرے ہنس کی بے پرواہ گستاخیاں، تیری زلفوں کی لہراتی انگڑائیاں نہیں بھولوں گا میں۔ جب تک ہے جان، جب تک ہے۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ شانزے کو ایک دم ہنسی آئی تھی۔ کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ کسی لائنز نہیں تھی تمہارے پاس؟ شانزے کو اتنی ہنسی آئی تھی کہ بمشکل وہ اپنی بات کر پائی تھی۔ اگر یہ کہہ دو
بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، ہاں یہ اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا۔ یوسف نے کہنا شروع کیا تھا، شانزے کی ہنسی کو بریک لگ گیا تھا۔ غرور پرور انا کا مالک، کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک دفعہ بھی پکارا تو میں تمہارا۔ شانزے آنکھیں پھاڑی یوسف کو دیکھ رہی تھی۔ یوسف کے لہجے سے کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ اس کو شاعری کا سینس نہیں ہے۔ وہ بہت خوبصورت انداز میں بول رہا تھا، تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ یوسف بولے جا رہا تھا، شانزے سمیت باقی سب بھی حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارا عاشق، تمہارا مخلص، تمہارا ساتھی، تمہارا اپنا، رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں، جب تمہارا تو میں تمہارا سب۔ اور محسن کو لگا وہ اظہار محبت کر رہا ہے، شانزے کو لگا آس پاس کی ہر چیز غائب ہو گئی ہے۔ اس کی غزل کا ہر بول دل سے آ رہا تھا، وقت جیسے رک گیا ہو، تمہارے ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پہ چھوڑتا ہوں، اگر مقدر کا ٹوٹا کوئی کبھی ستارہ تو میں تمہارا۔ یوسف غزل پوری کر چکا تھا، لیکن وہاں کھڑا ہر شخص ابھی تک سکتے میں تھا۔ یوسف نے سب کی شکلیں غور سے دیکھی تھی۔ چلو بھائی کیفے چلتے ہیں۔ یوسف نے پاکٹس میں ہاتھ ڈالے تھے اور کیفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کیفے میں بیٹھے اپنی مستیوں میں مگن تھے۔ چلو بھائی اب بس کرو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، سب نے یاد لایا تھا۔ وہ سب کھڑی ہو گئی تھی۔ او ہاں چلو ہم بھی چلتے ہیں، ہماری بھی کلاس ہے، محسن نے ٹائم دیکھتے کہا تھا، لیکن یوسف ابھی تک بیٹھا تھا کیونکہ شانزے سیٹ سے سر ٹکائے سونے میں مصروف تھی۔ یوسف چلو، محسن نے آواز دی تھی۔ شش، یوسف نے منہ پہ انگلی رکھ کر خاموش آنے کا اشارہ کیا تھا۔ جب محسن کی نظر شانزے پہ پڑی تھی، اتنے میں صبا، مہک اور زارا بھی آ گئی تھی۔ میں اٹھاتی ہوں شانزے، صبا نے آواز دی تھی۔ نہ ٹھیک ہے، سونے دو۔ یوسف نے اسے منع کیا تھا، لیکن یوسف کلاس رہ جائے گی، صبا نے اس کو بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم ہو نا، یقیناً تھکی ہوئی ہے اس لیے اتنے شور میں بھی سو رہی ہے۔ یوسف نے اتنی محبت سے دیکھا تھا کہ صبا مزید کچھ نہیں کہہ سکی تھی، لیکن یوسف، محسن نے کچھ کہنا چاہتا۔ تم لوگ جاؤ، میں ہوں یہاں، یوسف نے محسن کو کہا تھا۔ وہ سب چلے گئے تھے اور یوسف دوبارہ اس کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ٹھہری تھی۔ اس نے سر سیٹ سے ٹکا لیا تھا۔ عثمان نے پورے راستے ریزے سے کوئی بات نہیں کی اور جب سے وہ آفس آیا تھا ویسے ہی مصروف تھا۔ ریزے کو لگا وہ ناراض ہے۔ اس کے اسپتال جانے کی وجہ سے وہ دل میں کتنی بار خود کو کوس چکی تھی۔ نہ میں شانزے کے کہنے پہ جاتی، نہ وہاں باس آتے اور نہ مجھے وہاں دیکھتے۔ ریزے نے خود ہی کیا سرائیاں کی۔ اب کیا کروں، مجھے بات کرنی چاہیے۔ نہیں، میں خود کیسے بات کروں، انہیں بات کرنی چاہیے تھی مجھ سے۔ اف شانزے، کس مصیبت میں ڈال دیا تم نے، ریزے نے دل میں یاد کیا تھا۔ وہ خواہ چیزوں کی جگہ بدل رہی تھی۔ عثمان نے وہاں سے گزرتے ہوئے جتنی بار بھی اس کو دیکھا وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ پہلی دفعہ تو وہ اتفاقاً وہاں سے گزرا تھا، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ اس کو اتنی کیوٹ لگی تھی کہ وہ پھر سے اسے دیکھنے آیا تھا۔ وہ کافی بار اسے دیکھ کر جا چکا تھا اور ابھی بھی بہت دیر سے اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن ریزے کو احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنا بکھلائی ہوئی تھی کہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کرنا کیا ہے۔ ابھی بھی وہ فائز کی جگہ بدل کر ہٹی تھی، جن کی جگہ وہ پہلے کوئی 5 بار بدل چکی تھی۔ جب سامنے کھڑے عثمان کو دیکھا، آپ یہاں کیسے، ہڑبڑاہٹ میں وہ الٹا ہی بول گئی تھی۔ مطلب عثمان کو جھٹکا لگا تھا، لیکن فی الحال وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ریزے کو ہوا کیا ہے آخر۔ ہاں میرا مطلب تھا کہ ہاں وہ آپ کو کچھ چاہیے تھا، میرا مطلب ہے کوئی کام تھا، ریزے کچھ بھی بول رہی تھی۔ ہاں کام تو تھا، پر عثمان کہتے رکا تھا، پر ریزے نے اس کی بات کو پکڑا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی مجھے کیا ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ ریزے کے تاثرات عجیب ہوئے تھے۔ پھر لنچ کے بعد میٹنگ رکھتے ہیں، عثمان نے کہا تھا۔ کیوں، ریزے کے منہ سے ایک دم نکلا تھا۔ عثمان نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا، پھر آہستہ آواز میں کہا، ریزے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ضروری ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ہو۔ یوسف اور شانزے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یہ تو آپ جانتی ہوں گی نا، تو ایسے میں یوسف کو تو نہیں کہہ سکتا، تو لازمی ہے مجھے وہاں رہنا پڑے گا۔ ایسے میں آفس آنا کبھی کبھی مشکل ہو سکتا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ پہلے ہی آپ سب لوگوں سے کچھ چیزیں ڈسکس کر لوں تاکہ میری غیر موجودگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آپ پریشان نہ ہوں، انکل جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ریزے کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ کر تسلی دے۔ انشاءاللہ۔ عثمان اپنے روم کی طرف مڑا تھا۔ سر، ریزے نے پیچھے سے پکارا تھا۔ جی، عثمان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، ریزے نے بہت معصومیت سے بولا تھا۔ لیکن کیوں، کس بات کے لیے؟ لیکن عثمان حیران تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ وہ میں ایسے اسپتال چلی گئی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یوسف آپ کا بھائی ہے اور وہ آپ کے پاپا۔ ریزے نے اپنے پاؤں کو دیکھا تھا۔ تو اگر پتہ ہوتا تو کیا آپ نہیں جاتی؟ عثمان نے جانے کیوں پوچھا تھا اور نہ جانے وہ کیا سننا چاہ رہا تھا۔ تو پھر میں آپ سے پہلے پوچھ لیتی نا جاؤں یا نہیں۔ جواب ابھی بھی سادہ سا تھا۔ کیوں، عثمان کو اس کی بات عجیب لگی تھی۔ پتہ چل جاتا نا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا۔ ریزے نے نظریں جھکائی تھی۔ اگر آپ کو کس نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا؟ وہ ابھی حیران تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولنا چاہ رہی ہے۔
اس کا مطلب آپ کو برا نہیں لگا؟ ریزا نے تصدیق کی تھی۔ نہیں، عثمان نے تیزی سے جواب دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ شکر، میں تو ڈر گئی تھی۔ ریزا نے ٹیبل پہ رکھے گلاس میں سے پانی پیا تھا۔ عثمان کو ہنسی آئی تھی اس کی حالت پہ، لیکن فی الحال ہنسنا مناسب نہیں تھا۔ ویسے اچھا ہوا آپ صاحب سے ملی، عثمان نے مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ جی، ریزا اس کا مطلب نہیں سمجھی تھی، لیکن عثمان اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ ویسے آپ چاہیں تو دوبارہ بھی جا سکتی ہیں، عثمان نے مڑ کر کہا تھا اور پھر اپنے روم میں چلا گیا تھا، جبکہ ریزا اس کی بات پہ حیران ہوئی تھی۔ شانزے کی آنکھ کھلی تو یوسف اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے سیدھی ہوئی تھی، جبکہ یوسف کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، اس لیے اپنی نظروں کا ڈایا میٹر چینج کر لیا تھا۔ سب کہاں گئے؟ شانزے نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے بولا تھا۔ کلاس لینے، جواب کافی سیدھا سا تھا۔ شٹ، میری کلاس تھی۔ شانزے نے بیگ اٹھایا تھا۔ بیٹھی رہو، اب تو ختم ہونے والی ہے۔ یوسف نے فون کی ڈسپلے لائٹ آن کی تھی تاکہ وہ ٹائم دیکھ لے۔ تم نہیں گئے؟ شانزے نے جان بوجھ کر پوچھا تو اسے یوسف کا اس کے لیے رکنا اچھا لگا تھا۔ نہیں، جواب اب بھی سادہ تھا۔ کیوں؟ پھر سوال کیا تھا۔ کیونکہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ تم سوتے میں خراٹے تو نہیں لیتی۔ یوسف مسکرایا تھا۔ سوری۔ شانزے نے پہلی بار اس کی بات پہ ری ایکٹ نہیں کیا تھا۔ کس لیے؟ میری وجہ سے تمہاری کلاس رہ گئی۔ شانزے کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ کوئی بات نہیں، کم سے کم بات تو کلیئر ہو گئی نا، یوسف نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ کون سی بات؟ شانزے حیران تھی۔ یہی کہ تم خراٹے نہیں لیتی۔ اب کی بار وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ چلو، یوسف کھڑا ہو گیا تھا۔ کہاں؟ شانزے نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ چاند کے پار، یوسف نے اپنے تمام تر جذبات یکجا کر کے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا۔ مطلب؟ لیکن شانزے کے پلے کچھ نہ پڑا تھا۔ سر مستنصر کے پاس تمہارا نام دینے، یوسف نے افسوس سے دیکھا تھا اور آگے بڑھا تھا، اور شانزے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ سر، شانزے کی ٹیم میں سے نیکسٹ راؤنڈ میں شانزے پرفارم کریں گی، یوسف نے سر مستنصر سے کہا تھا۔ شانزے کو عجیب لگا تھا، کوئی بات تھی جو اس کو کھٹکی تھی، لیکن کیا یہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اندازہ تھا، سر مستنصر نے کہا تھا۔ تو اجازت ہے پھر سر؟ یوسف کھڑا ہوا تھا۔ بالکل، یوسف نے سر سے ہاتھ ملایا تھا۔ اب تمہارے والد صاحب کیسے ہیں؟ سر مستنصر نے اچانک اس سے پوچھا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، اب ٹھیک ہیں، یوسف نے مختصر جواب دیا تھا۔ تو پھر میرا خیال ہے ایک بار تم پھر اپنے فیصلے پہ غور کرو۔ سر مستنصر کافی سنجیدہ تھے۔ جی سر، یوسف نے بات ختم کی تھی۔ وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت شانزے کے سامنے کوئی بات ہو، کیونکہ شانزے سے وہ خود بات کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا ابھی۔ سر مستنصر کو بھی شاید کلثوم نے بتایا تھا۔ یہ سر کیا کہہ رہے تھے؟ کون سا فیصلہ یوسف؟ شانزے نے باہر نکلتے ہی سب سے پہلی بات یہی پوچھی تھی۔ وہ اندر ہونے والی باتوں سے پریشان تھی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن کچھ غلط ہے، اس کا اندازہ اسے ہو رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں شانزے، یوسف نے بات بنائی تھی۔ اچھا، تو پھر مجھے کیوں لگ رہا ہے جیسے کوئی بات مجھ سے چھپائی جا رہی ہے؟ شانزے نے اس کا راستہ روکا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ فی الحال اپنی توجہ اپنے مقصد پہ رکھو۔ وہ مزید کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ یوسف نے دیکھا تھا اسکرین پہ ان نون نمبر چمک رہا تھا۔ السلام علیکم، یوسف نے کہا ریسیو کی تھی۔ وعلیکم السلام، دوسری طرف سے نسوانی آواز ابھری تھی۔ جی کون؟ میں نے پہچانا نہیں ہے آپ کو۔ یوسف کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ ارے اتنی جلدی بھول گئے آپ؟ ابھی تو ہماری دوستی قبول کی ہے آپ نے، بڑے انداز سے بولا گیا تھا۔ دیکھیں مس، میں اس طرح فضول کے معاملات سے پرہیز کرتا ہوں، تو بہتر ہوگا کہ آپ سیدھی طرح بتائیں کہ کون ہے، ورنہ یوسف کہتا رک گیا تھا۔ ورنہ کیا؟ دوسری طرف بھی کوئی ڈیٹ تھی؟ ورنہ میرا فون میری مرضی، یوسف چڑھ گیا تھا۔ ارے غصہ کیوں کرتے ہیں؟ میں انیکا ہوں، فیس بک پہ ریکویسٹ دی تھی، آپ کو یاد ہے؟ دھمکی نے اثر کیا تھا، تبھی انیکا نے فوراً ہی بولنا شروع کیا۔ او اچھا، آپ ہیں؟ یوسف کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑتے۔ شکر، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ انیکا نے بھرپور ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ چلیں پھر بات ہوگی آپ سے، یوسف نے ایک دو رسمی باتوں کے بعد کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے بات نہیں، ملاقات ہونی چاہیے۔ یوسف نے بے اختیار شانزے کی طرف دیکھا تھا۔ کتنا فرق تھا اس میں اور انیکا میں۔ ٹھیک ہے ضرور، یوسف نے فون بند کر دیا تھا۔ کس کا فون تھا؟ شانزے کے ماتھے میں اب کی بار بال تھے۔ تمہاری کزن کا، یوسف نے شرارتی انداز میں ہنسا تھا۔ وہ دونوں لائبریری کی طرف جا رہے تھے۔ بکو مت، ٹھیک بتاؤ۔ شانزے نے اس کے بازو پہ ہاتھ میں پکڑا پین مار تھا۔ ارے سچ کہہ رہا ہوں، یوسف نے پھر سے کہا تھا۔ سیدھا سیدھا بولو، تمہارے پھپھو کی بیٹی تھی۔ شانزے نے چڑھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میری پھپھو کی بیٹی مجھے فون نہیں کرتی، یوسف نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ کیوں؟ شانزے نے حیرت سے اس کا منہ دیکھا۔ کیونکہ میں اس سے روز مل جو لیتا ہوں۔ اب کی بار کیا گیا حملہ کافی حد تک کامیاب تھا۔ یہ بات شانزے کا منہ بتانے کے لیے کافی تھی۔ یوسف نے کنکھیوں سے اس کو دیکھا تھا اور پھر من ہی من میں مسکراتا چلا گیا۔
یوسف اور شانزیہ اب پرسوں کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ یوسف اسے ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا۔ شانزی یاد رکھنا 2 راؤنڈ ہوں گے۔ پہلا اسٹارٹ فرام لاسٹ، یعنی شعر ختم ہونے پر جو آخری لفظ آئے گا اس سے شعر شروع کرنا ہوگا۔ جیسے بچپن میں تم نے کبھی گانوں والا کھیل کھیلا ہوگا ویسے۔ ایگزیکٹلی میں ابھی کہہ نہیں سکتا کہ یہ بزر راؤنڈ ہوگا یا پھر ٹائم باؤنڈ، لیکن ہاں تمہیں میکسیمم پوائنٹ یہاں سے گین کرنے ہیں، کیونکہ نیکسٹ راؤنڈ میں ویژول ہوگا، میں بھی کوئی کلپ ہو، کوئی سچویشن یا پھر کوئی چیز، اور اس سے ریلیٹڈ شعر ہوگا جو تمہیں آن دا اسپاٹ بتانا ہوگا۔ لیکن اگر میرا اندازہ صحیح ہے تو اس بار اس میں کچھ نیا ہونے کے چانس کافی ہیں۔ لیکن کیا یہ مجھے ٹھیک سے اندازہ نہیں ہے؟ یوسف نے اپنی بات ختم کی تو شانزی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کیسے پتا یہ سب ہوگا؟ شانزی حیران ہوئی تھی۔ اس کو لگا وہ ضرور جانتا ہے سب، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو کوئی فیور دی ہو۔ آخر وہ میم کلثوم کا بھتیجا تھا، لیکن میم پہ یا سر پہ شک کرنا تو وہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ اسے یاد تھا شروع میں جب شانزی اور یوسف کی لڑائیاں ہوتی تھی تو انہوں نے کبھی یوسف کو سپورٹ نہیں کیا۔ اسٹاپ پلیز، اپنی سوچ کے گھوڑے کو لگام دو، کچھ غلط مت سوچنا، یہ میرا اندازہ ہے، میں میم اور سر کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، بس اس کے بیہاف پہ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے۔ اور ویسے بھی میں ہر سال اس کمپٹیشن میں شامل ہوتا رہا ہوں اور جیتا بھی رہا ہوں، سمجھی؟ یوسف نے اس کو اتنے اطمینان سے سمجھایا تھا کہ کچھ پل کے لیے تو شانزی کو لگا کہ وہ اس کا دماغ پڑ رہا ہے، اور ایسا ہے تو یہ تو بہت خطرناک ہے۔ اس لیے شانزی نے بات بدلی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں ہار جاؤں گی۔ شانزی نے اپنے دل کی بات کہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اور یوسف کو لگا یہ خوف اس کی جان لے گا۔ ٹاپ 10 ٹیمز ہیں، سب ایک سے بڑھ کے ایک۔ پہلے میری وجہ سے پوزیشن خراب ہوئی ہے، شانزی نے اب بک میں دیکھنے لگی تھی۔ یوسف نے اس کا منہ اوپر کیا تھا۔ شانزی ایک بات یاد رکھنا، لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں جو جیت جاتے ہیں، ہارنے والوں کو دنیا کبھی یاد نہیں کرتی۔ یہ معنی نہیں رکھتا کہ جیتنے کے لیے آپ کو کتنی بار ہارنا پڑا ہے، کتنی مشکلیں راستے میں آئی ہیں، معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ نے کوشش کتنی بار کی۔ جب تم جیت جاؤ گی تو کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ پوزیشن خراب ہوئی تھی یا نہیں، یوسف نے سمجھایا تھا۔ تم جیت جاؤ گی سے کیا مطلب ہے؟ شانزی نے اس کے الفاظ دہرائے تھے۔ میرا مطلب تھا کہ اگلا راؤنڈ تم کھیل رہی ہو نا، اس لیے کہہ دیا۔ یوسف نے دنیا کا سب سے آسان بہانہ بنایا تھا۔ جو بھی ہے، پر اگر جیت گئے تو ہم۔ شانزی اس کو ناراضگی سے دیکھا تھا۔ اچھا اب تیاری کرو، ابھی بہت تیاری کرنی ہے۔ یوسف نے اس کی نوٹ بک میں کچھ لکھنا سٹارٹ کیا تھا۔ شانزی بہت غور سے دیکھ رہی تھی، اس کی رائٹنگ بہت خوبصورت تھی۔ کوئی کام ایسا ہے جو اس کا اچھا نہیں ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ Forget your fears, stay focused, look forward, believe in yourself, and just do it. Then you must be win yourself. Then you must be win Yusuf. تمہیں جب بھی لگے کہ تم ڈر رہی ہو تو اس کو پڑھ لینا، میرا خیال ہے تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ یوسف نے نوٹ بک واپس کی تھی۔ شانزی نے بہت محبت سے اس کے نام پہ ہاتھ پھیرا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یوسف نے دیکھ لیا ہوگا۔ اپنی غلطی کا احساس اسے ہوا تھا، اس لیے فوراً بات بنا کر بولی، یہ کہ اپنا نام کیوں لکھا؟ اس لیے کہ یوسف دا گریٹ نے کہا ہے۔ اس نے پین شانزی کے سر پہ ہلکا مارا تھا۔ اوہ، تو آپ لوگ آپ کے اقوال زریں بھی پڑھیں گے؟ شانزی نے داد دی تھی۔ نہیں، یہ دنیا محروم رہ جائے گی، کیونکہ یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ یوسف کی آنکھوں میں محبت کے جگنو چمکے تھے۔ شانزی کچھ دیر دیکھتی رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا اب اس کے بس کی بات نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے دوبارہ نوٹ بک میں دیکھا تھا۔ یوسف کو اس طرح شرمانا بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شانزی، جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے والے کو لتاڑ دینے کی عادت اسے پسند آئی تھی، وہ اس سے ایسے نظریں چرا بھی سکتی ہے۔ کتنے پل آئے اور آ کر خاموشی سے گزر گئے۔ دونوں کے پاس شاید الفاظ نہیں تھے، اس لیے ان کا اقرار ہمیشہ خاموشی میں ہی ہوتا تھا، بغیر لفظوں کے، یا شاید لفظوں کی ضرورت انہیں تھی نہیں۔ اور بھی جانے کتنے پل گزرتے، لیکن تب بھی وہاں محسن سمیت شانزی کا پورا گروپ آ گیا تھا۔ کیا ہوا بھائی، کہاں گم ہو دونوں؟ میک نے دور سے ہی بولا تھا۔ کہیں نہیں، بس پرسوں کے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں، جواب یوسف نے دیا تھا۔ کیوں؟ شانزی گڑبڑا گئی تھی۔ شانزی شاباش، سوچو۔ زہرا نے دونوں کو اپریشیٹ کیا تھا۔ تم سب لوگ کہاں؟ یوسف نے سب کو ساتھ دے کر پوچھا تھا۔ کہاں سے کیا مطلب؟ میرے بھائی پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، کلاس لے کر آئے ہیں، سونے نہیں آتے۔ محسن نے سیدھا حملہ کیا تھا۔ اگر آپ شرمندہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو جان کر دکھ ہوگا کہ آپ کے ان کے جملے بازیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، شانزی نے ہنس کے جواب دیا تھا۔ محسن اپنا سا منہ لے کر آ گیا تھا، اور باقی سب اس کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ شور کی آواز سن کر لائبریرین وہاں آ گئی تھی، اور انہوں نے سب کو باہر جانے کا کہہ دیا تھا۔
چلو ایسا کرتے ہیں کیفے چلتے ہیں، صبا نے مشورہ دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ کھا بھی لیں گے، میک نے فوراً بولا تھا۔ تم نے صبح فرائز اور سموسے کھایا ہے؟ صبا سچ میں حیران ہوئی تھی۔ ہاں تو وہ صبح کی بات تھی، اب مجھے پھر سے بھوک لگ گئی ہے۔ پھر فرائز تو مجھے شانزی کی وجہ سے کھانے پڑے تھے کیونکہ وہ سو جو گئی تھی، اور ویسے کلاس لے کر میری انرجی کافی ویسٹ ہوئی ہے، میک نے بڑا تسلی بخش جواب دیا تھا۔ صبا سمیت سب اس کی بات پر پھر سے ہنسنے لگے تھے۔ شانزی، یوسف، تم لوگ چل رہے ہو؟ نہیں، اصل میں ابھی کافی تیاری رہتی ہے اور وقت بھی کم ہے۔ شانزی نے انکار کیا تو وہ سب لوگ چلے گئے تھے۔ تمہیں جانا چاہیے تھا، کچھ کھا لو جا کر، یوسف کو فکر ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے، شانزی نے اسے اطمینان دلانے کی کوشش کی تھی۔ پکا؟ یوسف نے بچوں کی طرح پوچھا تھا۔ پکا، شانزی نے مسکرا کے جواب دیا تھا، اور وہ دونوں پھر سے تیاری کرنے لگے تھے۔ لنچ کے بعد، جیسا کہ عثمان نے کہا تھا، میٹنگ شروع کر دی گئی تھی۔ عثمان بڑی مہارت سے سب کو ساری چیزیں سمجھا رہا تھا، سب کو ان کے کاموں کی ڈیٹیل دے رہا تھا، اور کون اسے کیسے رپورٹ کرے گا یہ بھی اس نے بتا دیا تھا۔ ریزے کو حیرت ہوئی تھی، اس نے اتنی پریشانی میں بھی سب بہت اچھے سے پلان کیا تھا، وہ سچ میں اچھا بزنس مین ہے۔ ریزے نے دل میں دا دی تھی۔ تقریباً سبھی چیزوں پہ بات ہو چکی تھی، آنے والی میٹنگ سے لے کر کمپنی کی نئی پالیسی تک۔ تم نے ایگزیبیشن کے بارے میں کیا سوچا؟ میں نے پوچھا تو سب کی توجہ اس طرف آئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایگزیبیشن ہمارے حق میں کامیاب ثابت ہو، کیونکہ اس سے کمپنی کو بہت فائدہ ہونے والا ہے، لیکن میں اس ٹرپ کے لیے نہیں جا سکتا۔ آپ سب جانتے ہیں میرے پاپا کی طبیعت کے بارے میں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹرپ عمیر اور عظیم کریں، عثمان نے دونوں کو میٹنگ میں کہا تھا۔ ریزے سمیت باقی سب لوگ بھی حیران رہ گئے تھے، کیونکہ عثمان کے اس فیصلے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ سر آپ کی بات ٹھیک ہے معذرت کے ساتھ، لیکن یوسف صاحب ہیں، وہ بھی تو حسین صاحب کے ساتھ رک سکتے ہیں۔ جمیل صاحب جو کمپنی ایڈوکیٹ اور ایڈوائزر کی حیثیت رکھتے تھے چپ نہ رہ سکے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جمیل صاحب، لیکن یوسف پہلے سے اسکالرشپ کے کمپٹیشن میں مصروف ہے، اور میں اسے فی الحال اس ذمہ داری میں نہیں الجھا سکتا۔ لیکن عثمان، اسے کیا ضرورت ہے؟ جمیل صاحب کو سچ میں سمجھ نہیں آتا۔ جمیل صاحب، بات ضرورت کی نہیں ہے، یوسف کے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں، وہ ایز اے ٹیم پرفارم کرنے والے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کسی کا نقصان ہو میری وجہ سے۔ لیکن عثمان، کمپنی کا نقصان؟ جمیل صاحب کی بات بیچ میں رہ گئی تھی، اور میں نے انہیں اشارہ کیا تھا۔ جمیل صاحب، میرا خیال ہے عثمان نے فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، فیملی اس کے لیے ہمیشہ پہلے رہی ہے، آپ فکر نہ کریں، اس نے ضرور کچھ سوچ کر کہا ہے۔ عمیر نے جمیل صاحب کو تسلی دی۔ سر، یہ میرے لیے باعث فخر بات ہے، لیکن میں آپ کی جگہ کیسے جا سکتا ہوں؟ ویسے بھی آپ نے اس کے لیے کافی محنت کی تھی، تو پھر جانا بھی آپ کو چاہیے، عظیم نے عثمان کو سمجھانا چاہتا۔ میرا خیال ہے عظیم، یہ ایک اچھا موقع ہے تمہارے پاس اپنی قابلیت منوانے کا۔ عثمان کچھ دیر خاموش ہو کر بولے تھے، اور باقی سب خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ کسی کی بھی کنونسنگ پاور عثمان سے زیادہ نہ تھی۔ شانزے کافی دیر سے ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھ رہی تھی، ایک دو بار یوسف نے نظر انداز کیا تھا، لیکن جب رہا نہ گیا تو پوچھ لیا، کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، شانزے کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ تم بہت سوچ رہی ہو، تم صرف اپنے بارے میں سوچو، بھول جاؤ باقی سب کو۔ شانزے، اپنے آپ پر یقین رکھو، یوسف نے کمال تعامل کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ شانزے اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، جو غلط ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ایسا کب ہوا، لیکن دکھ ہوا تھا، اس کی اپنی ایک پہچان تھی، ایسے تو وہ اسے کھو دے گی۔ شانزے کا اس کے بغیر یہ راؤنڈ جیتنا بہت ضروری تھا، ورنہ وہ ہمیشہ اسی احساس میں دب جائے گی۔ ہاں بھائی، تم لوگوں نے کیا پلان کیا پھر؟ اسپورٹس راؤنڈ میں کون جا رہا ہے؟ سب نے فیصلہ کیا۔ لازمی بات ہے یوسف، اور کون؟ شانزی تو پہلے ہی اگلے راؤنڈ میں کھیلے گی، تو پھر یوسف بچانا، میک نے آرام سے جواب دیا تھا، لیکن یوسف اور محسن نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یوسف نے نظریں جھکا لی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ ابھی تک اس نے شانزی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور جی میک، یو آر جینیس، سبا نے بیوقوف ہونے کا ٹھیک ٹھاک مظاہرہ کیا تھا۔ چلو بھائی، میرا خیال ہے گھر چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا۔ زارا کھڑی ہوئی تو میک بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ شانزے اور سبا نے بھی ایک ساتھ گھڑی دیکھی، جو اس وقت 6 بجا رہی تھی۔ موسم سرما کی آمد تھی، کچھ دیر میں ہی مغرب ہو جاتی اور پھر اندھیرا بھی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، آج تو شانزے کچھ پریشان تھی۔ ہاں یہ تو ہے، چلو نکلتے ہیں، سبا نے آخر کار بول ہی دیا تھا۔ سب باتیں کرتے اپنے اپنے راستے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شانزے، 1 منٹ رکو، یوسف نے آواز دی تھی۔ ہاں، شانزے پلٹی تھی، جب کہ سبا باقی سب کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی، وہ جانتی ہے اب یوسف کیا کہنے والا ہے۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، یوسف نے پارکنگ کا رخ کیا تھا۔ نہیں یوسف، میں چلی جاؤں گی، روز روز ایسے اچھا نہیں لگتا کہ تم پریشان ہو۔ شانزے کچھ شرمندہ سی ہوئی تھی۔
او آئی سی، ہو گیا تمہارا؟ اب چلیں، ویسے بھی میں نے پوچھا نہیں ہے تم سے۔ یوسف اس کی طرف بڑھا تھا۔ اوکے چلو، شانزی جانتی تھی کہ اب وہ کیا کرنے والا ہے، تبھی جلدی سے بولی تھی۔ یوسف کو ہنسی آئی تھی کیونکہ اس نے بھی یہی کرنا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جو بھی شعر تم بولو اس کو تم اون کرو، ایسا نہ ہو کہ بس بول رہی ہو، اس کی گہرائی تمہاری سمجھ سے باہر ہو۔ تمہارا لہجہ ہی اس شعر میں روح ڈالے گا۔ یوسف اسے ابھی بھی پروگرام کے حوالے سے سمجھا رہا تھا۔ شانزے نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے اس کو اب بھوک لگ رہی تھی، لیکن شرمندگی سے وہ یوسف کو بول نہیں پا رہی تھی، اس لیے بیگ میں سے بسکٹ نکالے تھے۔ لو، اس نے یوسف کو آفر کیا تھا۔ یوسف نے غور سے اس کے ہاتھ میں پکڑا بسکٹ کا چھوٹا سا پیکٹ دیکھا تھا جس میں گنتی کے 4 بسکٹ تھے، لیکن پھر بھی وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ وہ عالم میں اسے ایسے ہی حیران کرتی تھی، اور پھر ایک بسکٹ اس نے تھینکس کہہ کر لے لیا تھا، جبکہ شانزی اس کے میوزک سسٹم سے اس کی پلے لسٹ دیکھنے میں مصروف تھی۔ مسکراہٹ یوسف کے چہرے پہ بکھری تھی۔ اس نے پیٹرول پمپ پہ گاڑی روکی تھی۔ تم ویٹ کرو، میں آتا ہوں، یوسف نے روانی سے کہا تھا۔ پلیز بند مت کرنا، مجھے سانگ سننے ہیں، شانزی نے اس کو روکا تھا۔ اوکے، گاڑی سائڈ میں لگا کر وہ چلا گیا تھا۔ شانزی نے اپنی مرضی کا سانگ سلیکٹ کر کے آرام سے اپنے آپ میں مگن تھی جب یوسف گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ اس نے شانزی کی طرف سینڈوچ اور کافی بڑھائی تھی۔ شانزی کچھ شرمندہ ہوئی تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، شانزی نے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ جانتا ہوں تمہیں نہیں ہے، پر مجھے تو ہے نا، بھوک لگ رہی تھی یار، یوسف نے جان بوجھ کر وہ کہا تھا۔ وہ شانزی کو شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شانزی اب کافی کی سپ لے رہی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں ارجیت کی آواز ابھری تھی۔ ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، تجھ سے جدا اگر ہو جائیں تو خود سے ہی ہو جائیں گے۔ یوسف نے شانزی کی طرف دیکھا تھا جو سیٹ پہ دونوں پاؤں اوپر کر کے بیک سیٹ سے سر ٹکا کر بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ یوسف کے لبوں پہ بکھری تھی، آواز پھر آنے لگی تھی۔ کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو، زندگی اب تم ہی ہو۔ یوسف نے اپنے جذبات پہ قابو رکھنے کے لیے سر جھٹکا تھا۔ شانزی آتے ہی صوفے پہ گری تھی، خلاف توقع سب سے پہلے سے یہاں موجود تھے۔ خیر تو ایسا اب یہاں شانزی کو بات کچھ عجیب لگی، ورنہ اس وقت زیادہ تر سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، تو پھر ضرور کوئی خاص بات تھی جو سب حال میں نظر آ رہے تھے۔ ہاں ابھی تک تو خیر تھی کیونکہ تم نہیں تھی، اب آگے کا کہہ نہیں سکتے، وجی نے اس کے برابر بیٹھ کر کہا تھا۔ ویسے تم بتاؤ کون سا پہاڑ توڑ کر آئی ہو، وجی نے اسے اکسایا تھا، وہ خود بھرپور چارج تھا۔ میرے پہاڑ کی فکر چھوڑیں، اپنا بتائیں، لگتا ہے فون والی سے مل کے آ رہے ہیں۔ شانزی نے حساب برابر کیا تھا۔ وجی نے پانی کا گھونٹ بھرا ہی تھا جو فوارے کی شکل میں باہر آ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہے بہن، جبکہ تائی جان نے وجی کو گھور کر پوچھا تھا۔ امی آپ بھی کس کی بات تم آ رہی ہیں، ایسے ہی کہتی ہے پاگل، وجی نے بہلایا تھا۔ پاگل؟ شانزی نے ایسے سے پوچھا تھا۔ پلیز نا، میری بہن نہیں ہے، وجی نے منت کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شانزی اس کی اور اس کی کال والی کے بارے میں جانتی ہے، اس لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر آئس کریم، شانزی نے اپنا مطالبہ رکھا تھا۔ ڈن، وجی نے 1 منٹ لیے بغیر اس کی بات مان لی تھی۔ ارے تم دونوں کیا کھوسر پھوسر کرنے لگے، تائی جان سے پوچھے بنا رہا نہیں گیا۔ کچھ نہیں امی، بس یوں ہی، وجی نے نہ بتانے میں عافیت جانی تھی۔ تب پیچھے چھوڑو بہن کا، کیوں دماغ کھا رہے ہو، ابھی بیچاری تھکی آ رہی آئی ہے۔ تائی جان کی پھول برساتی باتوں نے سب کو حیران کیا تھا۔ یہ سورج کہاں سے نکل رہا ہے آج کل؟ وجی نے شانزی کے قریب ہو کے آہستہ سے پوچھا تھا، لیکن تائی جان کی باریک نظروں سے بچ نہیں پایا تھا، تبھی انہوں نے اپنی فلائنگ چپل کا استعمال کیا تھا جسے بر وقت وجی نے کیچ کیا تھا۔ کیا امی آپ ہی کمال کرتی ہیں، یہ کوئی عمر ہے کیچ کیچ کھیلنے کی؟ وجی میرا دماغ نہ خراب کر، دیکھ بہت ہو گیا۔ تائی نے دوسری چپل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وجی بھائی جائیں نا آپ، تائی جان زیادہ جذباتی ہو، اس سے پہلے شانزی نے وجی کو آئس کریم یاد دلائی تھی۔ اچھا بھی بھائی، وجی بھائی کی طرف بڑے تھے جبکہ ریزے نے اسے چائے کا کپ پکڑایا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شانزی نے اسے پوچھا تھا۔ تائی جان اور می جانی کے بڑے پلان بن رہے ہیں۔ ہاں وہ پھوپھو آ رہی ہیں نا، ریزے نے گویا دھماکہ کی طرح۔ ہیں کیوں؟ شانزی جذبات میں بول گئی تھی۔ ارے سب کے دیکھنے پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے کب؟ شانزی نے بات کو کور کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ پرسوں شام تک آ جائیں گی اپنے ایک عدد بیٹے کے ساتھ، انیکا نے تفصیل بتائی تھی۔ تبھی انیکا کا فون بجا تھا، اسکرین پہ یوسف کا نام چمک رہا تھا اور ساتھ میں انیکا کا چہرہ بھی۔ وہ معذرت کرتی ان کے بیچ سے اٹھ گئی تھی، جو شاید تائی جان کے علاوہ کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا، جب بھی وہ فوراً اس کے پیچھے گئی تھی۔ چلو بھی، میرا خیال ہے آپ کھانا کھاتے ہیں، آسان کہتے اٹھ گئے تھے اور محفل برخاست ہو گئی تھی۔ کیا ہوا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ تائی جان نے انیکا کو فون بند کرتے دیکھ پوچھا تھا۔ کچھ نہیں امی، کچھ خاص نہیں، انیکا نے منہ بنا کر بولا تھا۔
ارے کیا مطلب ہے تمہارا؟ آدھے گھنٹے بعد کیے تم نے، تائی جان حیران تھی۔ او کہہ تو رہی ہوں کچھ نہیں، اب آپ سے جھوٹ بولوں گی کیا؟ انیکا کچھ چڑی ہوئی تھی۔ ارے میری بچی کیوں منہ بنا رہی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بہت خوش تھی، تائی جان نے پیار کیا۔ امی وہ بات تو مجھے سکھا رہا تھا، لیکن صرف شانزے کے بارے میں۔ انیکا کو سز ہوئی تھی۔ ارے تو کیا ہوا، ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور پھر شانزے کی وجہ سے ہی تو یوسف سے مل پائے ہیں، انہوں نے سمجھایا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر مجھے اچھا نہیں لگتا جب وہ شانزے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ انیکا بھی ضد کی پکی تھی۔ تم فکر نہ کرو، ایک بار تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لو، پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے نیا راستہ دیا۔ ہاں میں نے بولا ہے اسے ملنے کا، میں چاہتی ہوں جلد سے جلد ہمارا ملنا شروع ہو، صرف یہی طریقہ ہے اس کو شانزے سے دور کرنے کا، انیکا نے سوچتے کہا تھا۔ پھر کیا کہا اس نے؟ تائی جان نے تجسس سے پوچھا تھا۔ امی تو بال لیے، کہتا جلدی بتائے گا کہاں اور کب ملنا ہے۔ چل اب تو خوش ہو جا، تو نے جیسے سوچا اس نے ویسے کیا۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے جو یقین نہیں آ رہا کہ وہ اتنے آرام سے ہاتھ آ گیا، شکل سے بڑا مغرور لگتا ہے۔ انیکا نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ارے میری بچی، کیا کسی سے کم ہے؟ کوئی ایک بار دیکھ لے تو وہ دوبارہ ضرور پلٹتا ہے، اور پھر وہ شانزے، اس کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ سانولی رنگت، تائی جان نے نفرت بھری لہجے میں کہا تھا۔ چل شاباش، اب آجا کھانا کھاتے ہیں۔ وہ انیکا کو ساتھ لے کر ہال میں گئی تھی۔ السلام علیکم، شانزے حسین سے ملنے آئی تھی۔ وعلیکم السلام، حسین سبھی نے کافی خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ کیسے ہیں آپ اب انکل؟ شانزے نے بہت محبت سے حسین سے پوچھا تھا، اور جا کے جوس اور بسکٹ ٹیبل پہ رکھے تھے۔ وہ روز حسین کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اور اپنی بیٹی کے آنے سے تو اور بھی ٹھیک ہو گیا ہوں۔ وہ خوشی سے بولے تھے تو شانزے بھی مسکرائی تھی۔ لیکن بیٹا اس کی کیا ضرورت ہے، آپ آ جاتی ہیں، میں تو اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ شانزے جوس گلاس میں نکال رہی تھی جب انہوں نے بہت پیار سے کہا تھا۔ ارے واہ انکل، اتنے پیار سے بیٹی کا اور پھر پرایا بھی کر دیا۔ شانزے نے گلاس ان کی طرف بڑھایا تھا، اس کے انداز نے انہیں کچھ دیر کے لیے سن کر دیا تھا۔ بالکل وہی انداز، حسین نے ذرا زیر لب کہا تھا، لیکن شائنا نے پھر بھی سمجھ لیا تھا، اس لیے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ویسے یہ تم لوگوں کو اچھا بہانہ مل گیا روز روز دیر سے جانے کا، نہیں؟ عثمان نے اس کے پاس بیٹھے کہا تھا۔ نہیں بھائی، کوئی فرق نہیں پڑتا، کمپٹیشن والے اسٹوڈنٹس کو لیوریج ہے۔ شانزے چھوٹے بچوں کے سے انداز میں بولی تو سب ہی ہنس پڑے تھے۔ وہ تو ایسے کہو نا، فل ٹائم چیٹنگ۔ عثمان نے اسے دوبارہ چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ عثمان بری بات ہے، بہن کو ایسے نہیں ستاتے، شائنا نے اسے ٹوکا تھا۔ نہیں آنٹی کوئی بات نہیں، وہ ستا سکتے ہیں، بھائی ہے نا، شانزے نے روانزی سے بولا تھا۔ حسین نے ایک بار پھر شانزے کو دیکھا تھا، انہیں پھر زینب یاد آئی تھی۔ شائنا بھی ٹھٹکی تھی، کیوں؟ جب بھی حسین زینی کو بہت ستاتے تو وہ رونے لگتی تھی، اور شائنا منع کرتی تو وہ ایسے کہتی تھی، بھائی ہے نا میرے، ستا سکتے ہیں۔ ارے واہ دیکھا ماما، ایک بہن تو ہونی چاہیے نا، وہ بھی چھوٹی۔ عثمان نے ماں کو پکارا تھا، وہ جانتے تھے کہ اس کی ماں باپ کہیں اور ہی ہیں۔ پھر سب مسکرانے لگے تھے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، کل پھر آؤں گی، شانزے نے حسین کو کہا تھا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ چاہتے تو وہ بھی یہی تھے کہ وہ روز اسے دیکھیں، نہ جانے کیوں ان کا دل ابھی کہتا تھا کہ شانزے ہی زینی کی بیٹی ہے۔ ضرور، تم کیسے جاؤ گی؟ یوسف تمہیں لے جائے گا ساتھ، حسین نے بولا تھا۔ کہاں ہے موصوف؟ پتہ نہیں پاپا، کافی دیر پہلے بات ہوئی تھی تو کہہ رہا تھا آ رہا ہے۔ تبھی یوسف اور محسن اندر آئے تھے۔ لو جی، شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر، عثمان شانزے عنقریب ہو کر کہا تھا تو ہنس پڑی تھی۔ بس زیادہ پارٹی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، یوسف نے اندر آتے عثمان کو ناراضگی سے کہا تھا۔ چلو جاؤ شانزے کو لے کر، حسین نے آتے ہی حکم صادر کیا تھا۔ پاپا ابھی تو میں آیا ہوں، یوسف نے منہ بنایا تھا۔ تو کس نے کہا تھا دیر سے آؤ؟ ماما نے اس کے کان کھینچے تھے۔ او ماما کیا ہو گیا؟ لے جاؤں گا نا ابھی، یہاں تو سبھی بدل گئے ہیں، یوسف نے کان سے لائے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایکٹنگ کم کرو، عثمان نے بھی جملہ پاس کیا تھا۔ ہاں بول لیں، معصوم بچہ جو ہاتھ آ گیا، اس نے منہ بنایا تھا۔ چلو شاباش، اٹھو فوراً، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری توجہ کم ہو گئی ہے کمپٹیشن سے، عثمان نے کہا تھا۔ یوسف کو گلٹی فیل ہوا تھا کہ وہ کیا تو وہ ٹھیک رہا تھا، اب وہ اسے کیا بتاتا۔ اچھا نا ٹھیک ہے، یوسف اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ وہ اٹھ گئے تھے، وہ تینوں باہر نکلے۔ او میں اپنی نوٹ بک اوپر بھول آئی، شانزے نے پارکنگ سے تھوڑا پہلے بولا تھا۔ رکو میں لاتا ہوں، یوسف نے کہا تھا۔ نہیں میں لے آتی ہوں، تم لوگ جب تک گاڑی نکالو، شانزے نے کہا تو یوسف نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ یوسف یہ ٹھیک نہیں ہے، محسن جو کافی دیر سے خاموش تھا شانزے کے جاتے ہی بولا تھا۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ یوسف نے حیرت سے دیکھا تھا۔ تو نے ابھی تک شانزے کو اور عثمان کو بھی نہیں بتایا بیٹا کہ اب تو کمپٹیشن میں نہیں ہے، کل شانزے کو پتہ چل جائے گا جب سٹیج اس کے نیو پارٹنر کا نام لیا جائے گا۔ تب کیا کرو گی؟ کتنے دن سے تو کوشش کر رہا ہوں بتانے کی، یوسف نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ پر کیا؟ تو جانتا ہے اسے وہ جذباتی، اگر لاسٹ منٹ پہ اس نے کچھ الٹا کر دیا تو تجھے سوچنا چاہیے تھا فیصلہ لینے سے، شانزے کو پوچھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، تو نے اکیلے فیصلہ لے لیا۔ تو اس کمپٹیشن میں نہیں ہے اب تک اس کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ سوچ اگر اسے کہیں سے پتا
محسن جو جذبات میں آ کر بولے جا رہا تھا ایک دم خاموش ہو گیا۔ یوسف نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا اور کچھ لمحوں کے لیے اسے لگا اس کے پیروں سے زمین نکل گئی ہے۔ شانزی اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی اور اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ سب سن چکی ہے۔ تم نے ایسا کیوں کیا یوسف؟ کیونکہ تم پریشان ہو انکل کے لیے، اس لیے تم شامل نہیں ہو رہے، لیکن اب وہ ٹھیک ہیں پہلے سے۔ شانزی اس کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ یوسف خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ تم ہمیشہ سے اس میں شامل ہوتے رہے ہو، تو اب کیسے تم نام واپس لے سکتے ہو؟ شانزی کو غصہ آیا تھا یوسف کے جواب نہ دینے پہ۔ ٹھیک ہے، میں خود میم سے بات کروں گی۔ شانزی پلٹی تھی جب یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آواز میں سختی تھی۔ لیکن کیوں یوسف؟ شانزی نے تقریباً چیخی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھو، یہی اچھا ہے۔ یہ ایک اچھا تمہارے لیے چانس ہے، تو پلیز اسے اویل کرو، بجائے اس کے کہ اپنا ٹائم تم مجھ پہ یا میرے لیے سوچ کر ویسٹ کرو۔ یوسف نے ساری محبت، سارا پیار سائڈ میں رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو مجھے بھی اس میں شامل نہیں ہونا۔ شانزی اس کا بدلہ لہجہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، لیکن پھر اس نے فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ تمہیں نہ صرف شامل ہونا ہے بلکہ جیتنا میں، سمجھی؟ یوسف اب غصے میں تھا۔ پلیز یوسف، ایسے مت کہو، ہم نے ساتھ میں ٹیم بنائی تھی اور ہم ساتھ ہی اسے جیتیں گے۔ شانزی کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ اس نے پہلی بار یوسف کا ہاتھ پکڑا تھا۔ یوسف کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ کان اپنے کام سے کام رکھو، اس نے شانزی کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ میں گاڑی لاتا ہوں، یوسف کہتے چلا گیا، لیکن شانزی بھی رکی نہیں تھی۔ شانزی پلیز رکو، محسن نے آواز دی تھی، لیکن اس نے نظر انداز کر دی تھی۔ کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ صبا نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی تھی۔ اسے شانزی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس کا چہرہ اور آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ جب سر کی نسیں اتنی تنی تھی کہ آسانی سے پتہ چل رہی تھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ شانزی کی آنکھوں میں پھر پانی بھرنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو تو۔ صبا سچ میں پریشان تھی۔ اس نے اپنا نام کمپٹیشن سے واپس لے لیا، مجھے بغیر بتائے، بغیر مجھ سے پوچھے، شانزی نے دکھ سے کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ صبا حیران ہوئی تھی۔ اس کے پاپا کی بیماری کی وجہ سے۔ اوہ، صبا نے ٹھنڈی آہ بھری تھی، جیسے وہ یوسف سے متفق ہو۔ لیکن وہ اب ٹھیک ہیں، تو آخر وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اکیلے شامل ہونا ہوگا، اور اب وہ ایسے کیسے بول سکتا ہے؟ شانزی زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ شانزی، اس کی بات بھی ٹھیک ہے، تم اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچو۔ نہیں، میں اکیلے نہیں کر سکتی اس کے بغیر، میں اپنا نام واپس لے لوں گی، شانزی نے کہا تھا۔ واٹ؟ شانزی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ صبا حیران ہوئی تھی۔ نہیں، یوسف کے بغیر نہیں، اس نے مجھ سے زیادہ محنت کی ہے اس کمپٹیشن کے لیے، میں اکیلے نہیں کر سکتی۔ وہ نہیں آیا تو کوئی مطلب نہیں رہ جاتا نہ ٹیم کا۔ تم بغیر یوسف کے کیسی ٹیم؟ میں کیا کروں گی اکیلی وہاں؟ تم نہیں جانتی ہو، اگر وہ نہ ہوتا تو میں کوئز میں کبھی کلیئر نہ ہو پاتی۔ اس نے ہر چیز کو پلان کر رکھا تھا، اس نے اپنا 100% دیا ہے، پھر میں کیسے اس کی محنت کو نظر انداز ہونے دوں؟ تم نہیں جانتی بارش میں بھیگنے سے اس کی طبیعت کتنی خراب تھی، لیکن پھر بھی ایک لفظ بولے بغیر اس نے پرفارم کیا۔ مجھے نہیں شامل ہونا اس کمپٹیشن میں۔ شانزی کا لہجہ اٹل تھا۔ شانزی، تم بھول رہی ہو، تم نے کہا تھا یہ تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تو پھر تم کیسے گیو اپ کر سکتی ہو؟ صبا نے اسے یاد دلایا تھا۔ ہاں کہا تھا، مجھے سب یاد ہے، لیکن وہ تب کی بات تھی، لیکن اب… شانزی بولتے بولتے رکی تھی۔ اب وہ کیسے صبا کو کہے؟ وہ جیتنا چاہتی ہے لیکن یوسف کے ساتھ، وہ شامل ہونا چاہتی ہے پر یوسف کے بغیر نہیں، لیکن اب کیا شانزی؟ یوسف کی آواز نے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ یوسف اور محسن اس سے پہلے یونیورسٹی پہنچ چکے تھے اور سب جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اب اس کی طرف آئے تھے، جہاں انہوں نے شانزی اور صبا کو الجھتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے وہ اس کی طرف چلے آئے تھے اور غیر ارادی طور پر ان کی باتیں بھی سن لی تھی۔ بولو شانزی، اب کیا؟ یوسف کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ شانزی کی نظریں جھک تھیں۔ یوسف کا دل چاہا وہ جا کر ایک تھپڑ لگائے شانزی کو، اور شانزی کی طرف وہ جس انداز سے بڑھا تھا لگا بھی یہ تھا۔ یوسف یار، محسن نے آواز دی تھی۔ وہ گھبرا گیا تھا جب صبا اس کے تیور دیکھ کر ایک دم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ شانزی کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی رونا، پر یہ دل بھی نہ کیسا مجبور کر دیتا۔ یوسف نے شانزی کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ اس کو اپنے ساتھ لیے لائبریری کی طرف جا رہا تھا، اور وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ یوسف سنو، صبا نے روکنا چاہتا۔ یوسف کے تیور کافی بگڑے تھے۔ صبا مت روکو، انہیں ضرورت ہے بات کرنے کی، لیکن محسن نے اس کو روک دیا تھا۔ لیکن دونوں لڑ پڑے تو تم جانتے ہو دونوں ہی اخیر لیول کے بدتمیز ہیں، لحاظ بھی نہیں کرنا کسی کا۔ صبا نے خدشہ ظاہر کیا تھا، لیکن یہ مت بھولو کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ محسن نے بہت آسان لفظوں میں بات کی تھی۔ بڑے بڑے عاشق دیکھے، یہ کون سا عشق ہے؟ جب دیکھو لڑتے رہتے ہیں، ایسا تو نہ دیکھا نہ سنا۔ صبا چڑھ گئی تھی۔ یہ بدتمیز عشق ہے، وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے لیے۔ محسن ہنسا تھا۔ تم کیا سوچنے لگی؟ اس نے صبا سے پوچھا تو جو کئی خیالوں میں گم تھی۔ کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہی ہوں، ان دونوں کو دیکھ کر محبت کا دل کرتا ہوگا اپنا سر پھیر لے کہ میں کن کو ہو گئی ہوں، بس ان کی
کتاب بعد میں لکھنا ہو دیکھتے ہیں آپ کیا ہنگامہ کر رہے ہیں۔ محسن نے سبق کو کہا تھا، وہ دونوں ان کے پیچھے گئے تھے۔ کیوں شانزیہ، ایسا کیا ہو گیا کہ تم اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی؟ وہ دونوں لائبریری کے پاس بنے لان کے بینچ پہ بیٹھے تھے جب یوسف نے اس سے پوچھا تھا۔ اس کی آواز کی سنجیدگی نے شانزیہ کو ساکت کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں دکھ نما تھا۔ وہ جانتی تھی یوسف کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ پارٹیسپیٹ نہ کرے۔ وہ تم نہیں ہو تو پھر میں، شانزیہ کے لفظ ادھورے رہ گئے تھے۔ میں نہیں ہوں تو کیا شانزیہ، زندگی رک نہیں جائے گی؟ تم نے کیسے سوچ لیا یہ سب؟ اس کے لیے تو اتنی محنتیں کی تھی تم نے کہ تم اتنی آسانی سے ہار مان لو، یوسف نے بڑی بے رحمی سے بولا تھا۔ اس وقت سے وہ کہیں سے بھی وہ یوسف نہیں لگ رہا تھا جو ہر وقت ہر بات کو مذاق سمجھتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے لہجے میں اتنی سختی لیے تھا کہ شانزیہ اندر سے کافی حد تک ڈر گئی تھی، لیکن وہ یوسف پہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی، ورنہ یوسف نے اس کی بات کبھی نہیں مانی تھی۔ شانزیہ کو اپنی حالت پہ رونا آیا تھا، کچھ آنسو آنکھوں سے ٹوٹے بھی تھے۔ یوسف کا دل تڑپا تھا، لیکن فی الحال وہ کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کمزور پڑ گیا تو پھر عثمان کو قربانی دینے پڑے گی اپنا ٹرپ کینسل کر کے، جس کے لیے وہ پچھلے کتنے ماہ سے تیاری کر رہا تھا۔ اور یوسف نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو، عثمان کو اس کی وجہ سے کوئی پریشانی ہو، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ شانزیہ اتنی آسانی سے ہار مان لے۔ پلیز شانزیہ، انف نو۔ واٹس رانگ ود یو؟ یہ لڑکیوں کی طرح رونا دھونا بند کرو پلیز۔ بہت اچھا طریقہ اپنی بات منوانے کا، لیکن بہت گھسا بیٹا۔ یوسف کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا، لیکن شانزیہ کو اس کی کوئی بات اثر کہاں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا لہجہ بھی نہیں۔ وہ تو بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ یوسف تم بات نہیں سمجھ رہے، تمہارے بغیر میں ہار جاؤں گی۔ شانزیہ نے ناکام کوشش کی تھی۔ یوسف کو شدید غصہ آیا تھا، جو وہ نہیں چاہتا تھا وہ ہو گیا تھا، جانے میں ہی صحیح، لیکن شانزیہ اس پہ ڈیپینڈ کرنے لگی تھی۔ کتنی دھکیاں سی ہو تم شانزیہ، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پلیز جا کے منہ دھو اور اپنا دماغ صاف کرو۔ کل کمپٹیشن ہے اور اس میں تم جا رہی ہو، دیٹس فائنل۔ یوسف کہہ کر رکا نہیں تھا۔ سامنے سے آتے سب محسن حیران رہ گئے تھے۔ اب دونوں شانزیہ کو تسلی دینے لگے تھے۔ شانزیہ گھر آ گئی تھی، اس کی خاموشی سب نے محسوس کی تھی، لیکن کسی نے بھی کچھ بولا نہیں تھا۔ سب کو لگا تھا وہ کل کی وجہ سے اسٹریس میں ہے۔ تائی جان اور امی جان آج کل پھپھو کو لے کر کافی مصروف تھیں، اس لیے انہوں نے بھی کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ اور انیکا، اس کا تو کیا کہنا، وہ آج کل اپنے فون میں کچھ زیادہ ہی مگن تھی، اس لیے وجی بھائی اور پاپا اس کا حوصلہ بڑھانے لگے تھے۔ ڈونٹ وری شانزیہ، دیکھنا تم ہی جیتو گی۔ پاپا نے لاڈ سے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے، وہ ہمیشہ ہر میدان میں کامیاب ہوگی۔ وہ بہت محبت سے بول رہے تھے۔ لیکن شانزیہ، وہ تو اس وقت کہیں اور ہی تھی۔ جب بہت دیر بھی شانزیہ نے کچھ نہیں بولا تو انہوں نے شانزیہ کو پوچھا تھا، کیا ہوا؟ آج میرا فائٹر طیارہ کافی ٹھنڈا ہے، احسان کچھ پریشان ہوئے تھے۔ کچھ نہیں پاپا، بہت تھک گئی ہوں تو سر درد کر رہا ہے۔ شانزیہ نے بہانہ بنایا تھا اور وہ کافی حد تک کام کر بھی گیا تھا۔ اوہ اچھا، تو پھر میرا بچہ آرام کر لو تھوڑی دیر۔ انہوں نے شانزیہ کا سر چوما تھا۔ جی پاپا، شانزیہ نے کہا اور کمرے کی طرف چل پڑی۔ ریزے کو گڑبڑ کا احساس ہوا تھا اور اس کا اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا جب اس نے کھانا کھانے سے، بلکہ آئس کریم کے لیے بھی یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ریزے کمرے میں آئی تھی، لائٹ آف کی وجہ سے کمرے میں گھپن دے رہا تھا، اس لیے اس نے سیور آن کیا تھا۔ شانزیہ کی جسم ہلکی سی حرارت ہوئی تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ شانزیہ جاگ رہی ہے۔ وہ اس کے پاس بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے شانزیہ کے سر میں ہاتھ پھیرا تھا۔ شانزیہ خود پہ قابو نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے رونے لگی۔ ریزے نے اس کی آنکھوں سے بازو ہٹایا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شانزیہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ شانزیہ اٹھ کے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اب وہ ریزے کو اپنی اور یوسف کی ہونے والی بات بتا رہی تھی۔ میں نہیں شامل ہوں گی اس کے بغیر، اس نے بہت کیا ہے اس کمپٹیشن کے لیے۔ شانزیہ رو رہی تھی۔ ریزے اس کو چپ کروا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کو کیا کرنا ہے۔ وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو شانزیہ سو رہی تھی، شاید رو رو کے تھک گئی تھی۔ ریزے نے اپنا فون اٹھایا اور نمبر ملانے لگی۔ معذرت چاہتی ہوں اس وقت فون کرنے کے لیے، ریزے بڑی آہستگی سے کہا تھا۔ اندر آتے یوسف کے پاؤں تھام گئے تھے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تھا، اس کی تلاش ماما کی آواز کے ساتھ ختم ہو گئی۔ شانزیہ نہیں آج؟ شائنہ بیگم نے پوچھا تھا۔ شانزیہ نہیں آئی آج؟ شائنہ بیگم نے پوچھا تھا۔ آئی تھی، چلی گئی ہے، حسین نے مختصر جواب دیا تھا۔ یوسف نے چور نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ کیوں؟ ماما نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کہہ رہی تھی کچھ کام ہے تو اس لیے، حسین نے ابھی بھی جواب مختصر دیا تھا۔ اچھا، ماما کا لہجہ بوجھ تھا۔ ماما کا لہجہ بجھا تھا۔ آپ کو کیا ہوا، کیوں اداس ہو رہی ہیں؟ حسین نے شائنہ سے بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ بس روز دیکھنے کی عادت سے ہوگی، آج نہیں آئی تو دل اداس ہو رہا ہے۔ وہ سچ میں اداس تھی۔ اوہ، تو میری وجہ سے چلی گئی؟ یوسف نے دل میں سوچا تھا، اتنی ناراض ہے کہ ملنا بھی نہیں چاہتی۔ سوچتے ہوئے یوسف کی نظریں عثمان کی طرف اٹھی تھیں، تو وہ بھی اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یوسف نے نظریں جھکا لی تھی۔ عثمان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ سب لوگ ہال میں جمع تھے اور ٹیم سٹیج پہ۔ سب ٹیمز آپس میں کچھ نہ کچھ ڈسکس
کر رہی تھی سوائے شانزے کے۔ درد کی ایک شدید لہر شانزے کے جسم میں دوڑی تھی، لیکن بہرحال وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب کچھ ٹیمز یوسف کے نہ آنے کو ڈسکس کر رہی تھی، شاید سب جان گئے تھے کہ وہ اب کمپٹیشن میں نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی جب ہی سامنے سے میم، سر اور ڈین صاحب آتے دکھائی دیے تھے۔ سب انہیں دیکھ کر سیدھے کھڑے ہوئے تھے۔ سو ٹیمز، آر یو ریڈی؟ ڈین نے پوچھا تھا۔ یس سر، سب کی آواز آئی تھی۔ اوکے، بیسٹ آف لک، وہ کہتے آگے بڑھ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم راؤنڈ شروع کریں، میں آپ سب سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میم کلثوم نے اپنے مخصوص انداز میں بات شروع کی تھی۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ بہترین ٹیمز ہیں اور ہمیں ہر ٹیم سے بہت سی امیدیں ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ سب اس پہ پورے اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ انہوں نے شانزے کی طرف دیکھا تھا جس کی آنکھیں اس کے اندر ہونے والے شور کا پتہ دے رہی تھی۔ آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ میم نے ان سب سے پوچھا تھا۔ انہیں لگا تھا کہ شانزے پوچھے گی اپنے نیو پارٹنر کے بارے میں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ نہیں بولی تھی۔ تھینک یو میم، سب نے ایک ساتھ کہا تھا۔ میم کلثوم جانے کے لیے مڑی تھی جب شانزے نے آواز دی تھی۔ میم میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، شانزے نے ہمت کر کے آواز دی تھی۔ جی، کلثوم رک گئی تھی۔ انہوں نے خاموش نظروں سے شانزے کو دیکھا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ نیو پارٹنر کے بارے میں پوچھے گی۔ میں اس کمپٹیشن سے نام واپس لینا چاہتی ہوں، شانزے نے ان کے سامنے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کر کہا تھا۔ کلثوم کو لگا کسی نے بم بلاسٹ کیا، یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ باقی ساری ٹیمز بھی حیران تھی، لیکن کیوں شانزے؟ وارث تو بول ہی پڑا تھا۔ میں نہیں کر سکوں گی، شانزے نے بہت مختصر جواب دیا تھا، جبکہ سب آپس میں تمغوئیاں کر رہے تھے۔ میں معذرت چاہتی ہوں، شانزے نے بہت اعتماد سے کہا تھا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا یہ اس کا آخری فیصلہ ہے۔ میم، کوئی کچھ بولتا ہے؟ اس سے پہلے پیچھے سے آواز آئی تھی۔ سب کی نظریں آواز کی سمت گئی تھی جہاں سے یوسف چلا آ رہا تھا۔ وہ آ کر شانزے کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ ساکت ہو گئی تھی۔ میم، آئی چینج مائی مائنڈ، یوسف نے بولا تھا۔ یس، محسن نے دور سے یہ اشارہ کیا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں اپنے پچھلے رویے کے لیے، یوسف نے میم کلثوم کے بولا تھا۔ مجھے خوشی ہے تمہارے آنے کی، تمہارے آنے سے مجھے کچھ ریلیف ملے گا۔ سر مستنصر میم سے پہلے بولے تھے۔ یوسف نے مسکرا کر ہاں میں سر لایا تھا۔ تو کیا آپ اب بھی نام واپس لینا چاہتی ہیں؟ میم نے شانزے سے پوچھا تھا۔ یہ بھی نام واپس نہیں لے رہی، یوسف پہلے ہی بول پڑا تھا۔ شانزے مسکرائی تھی۔ میم کلثوم ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ٹھیک، گیٹ ریڈی۔ اسے اسٹیج سے اتر گئے تھے۔ یہ سب کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ رانیہ نے کچھ الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اصل میں تم بہت دنوں کے بعد آئی ہو نا، اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، تو پلیز اگنور، سبا نے کہا تھا۔ ویسے بھی یہ کوئی انڈین ڈرامہ تھوڑی ہے کہ چلتا رہے۔ میگ نے بھی لائن جوڑی تھی۔ مطلب؟ رانیہ اور پریشان تھی۔ مطلب یہ کہ میڈم، یہ پاکستانی ڈرامہ ہے نا، ایک ایپیسوڈ میں بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے نا ساری ایپیسوڈ دیکھنا پڑتی ہیں۔ سبا اور میگ دونوں تالی مار کے ہنسی تھی، جبکہ رانیہ پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، گلے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھا تھا۔ تھینک یو، شانزے نے یوسف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ صرف تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، یوسف نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں ابھی بھی نمی تھی۔ تو پھر؟ شانزے گڑبڑائی تھی۔ تو پھر یہ کہ ٹریٹ دینی پڑے گی، جہاں میں بولوں، جب میں بولوں۔ یوسف نے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے تھے۔ اوکے ڈن، شانزے نے مسکرا کر کہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ویسی تھی جیسے اکثر تیز بارش کے بعد دھوپ ہوتی ہے۔ یوسف، شانزے پریشان تھی، وہ کہنا چاہتی تھی کہ اگر وہ ہار گئی تو؟ اب تم اپنی جگہ لو، یوسف نے شانزے کو کہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اور یہ بھی کہ وہ نروس ہے، لیکن اس کے کہنے پہ وہ بغیر کچھ کہے ہی مڑ گئی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑی تھی۔ شانزے، جب اس نے پیچھے سے آواز دی تھی۔ ہاں، شانزے نے پلٹ کر پوچھا تھا۔ تم ہار بھی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری خواہش ہے کہ تم جیتو، یوسف نے کہا تھا، اور پھر وہ اسٹیج سے نیچے آیا تھا۔ آج کے پروگرام کے 3 راؤنڈ ہیں، سر نے اعلان کیا تھا۔ شانزے اب پہلے سے زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ ان دونوں نے صرف 2 راؤنڈ ڈسکس کیے تھے، لیکن یہاں تو اس کی پریشانی نیچے ہال میں بیٹھے یوسف نے نوٹ کی تھی۔ اس نے شانزے کو اشارہ کیا تھا ریلیکس رہنے کا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا کرنا بیکار ہے۔ سر کی آواز مائک میں گونجی تھی۔ پہلا راؤنڈ، اسٹارٹ فرام دا لاسٹ ورڈ، جس کی شروعات میں یعنی آپ کا ہوسٹ کروں گا۔ جہاں میرا شیئر اینڈ ہوگا وہاں سے آپ اپنا شیئر شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم باؤنڈ ہے، اگر کسی بھی پارٹیسپینٹ نے 5 سیکنڈ سے زیادہ کا ٹائم لیا تو چانس دوسرے کو دیا جائے گا۔ اگر آپ اپنے نمبر بچانا چاہتے ہیں تو نہ آنے کی صورت میں فوراً سے پاس کہہ دیں۔ اس راؤنڈ میں 2 ٹیمز آؤٹ ہوں گی۔ دوسرا راؤنڈ، اٹیک دا ورڈز، آپ کے سامنے لفظ بولا جائے گا جس سے آپ نے شیئر کہنا ہوگا، لیکن موقع اس کو ملے گا جو پہلے بزر پریس کرے گا۔ اس راؤنڈ میں 1 ٹیم آؤٹ ہوگی۔ تھرڈ راؤنڈ میں آپ کو پکچرز دکھائی جائیں گی، اس کی ڈیٹیل ہم راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے دے دیں گے۔ اس راؤنڈ میں 1 ٹیم آؤٹ ہوگی۔ تو جیسے کہ آپ 10 ٹیمز یہاں کھیل رہی ہیں، اس کمپٹیشن کے بعد صرف 6 ٹیمز ہی آگے جائیں گی، یعنی یہاں سے آج 4 ٹیمز آگے نہیں جائیں گی۔ تو اپنا کھیل شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ ٹیمز کون سی ہیں۔ آل دا بیسٹ۔ جیسے یوسف نے کہا تھا وہی
سب ویسا ہی تھا، صرف ایک راؤنڈ چینج تھا، لیکن اس کے باوجود شانزے پریشان تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ اب یوسف اس کے لیے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سر مسنسر کی آواز میں پہلا شعر گونجا تھا اور اس کے ساتھ ہی مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ شانزے نے ایک کے بعد ایک کئی ورڈ پاس کیے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سن ہی نہیں رہی تھی، جس کا فائدہ دوسرے پارٹیسپینٹ کو خوب ہوا تھا اور انہوں نے اچھا خاصا اسکور فرسٹ راؤنڈ میں ہی کر لیا تھا، جبکہ سچ یہ تھا کہ اس کو گھبراہٹ ہونے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ اچھا پرفارم نہیں کر پا رہی تھی اور یہی بات اسے اور زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ یوسف کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کے اوپر ڈر سوار تھا، یوسف کے ناراض ہونے کا۔ فرسٹ راؤنڈ ختم ہو گیا تھا، اسکور کی حالت بہت خراب تھی، شانزے نے اسکور کے لحاظ سے کچھ بھی پرفارم نہیں کیا تھا۔ وہ 8 نمبر پہ تھی، یعنی سب سے لاسٹ۔ اسٹوڈنٹس کو فریش ہونے کے لیے ٹائم دیا گیا تھا، وہ نیچے اتر آئی تھی۔ گروپ کے سب لوگ خاموش تھے، کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ شانزے پرفارم نہیں کر سکے گی، جسے وہ بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ شانزے شرمندہ ہوتی چپ چاپ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ شانزے کو لگا تھا وہ اسے سنائے گا، وہ دل ہی دل میں خود کو تیار کر رہی تھی۔ یوسف نے زمین پہ رکھے بیگ میں سے جھک کر بوتل نکال کر شانزے کی طرف بڑھائی تھی۔ اس کے اتنے اچانک دینے سے وہ ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا تھا تمہیں کہ اگر تم ہار بھی جاؤ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر اتنی بری طرح سے نہیں، یوسف نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ شانزے نے نظریں جھکائی تھیں۔ میں اگلے راؤنڈ میں اچھے سے کروں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا سب اتنا جلدی ہوگا، حالانکہ مجھے اندازہ تھا کون سا ایوارڈ آنے والا، لیکن میں ٹائم اور سپیڈ کو میچ نہیں کر سکی۔ کمپٹیشن میں صرف اپنے کانوں کو استعمال کرو، جو سن رہی ہو اس پہ ری ایکٹ کرو، بجائے اس کے کہ تم سوچو، یوسف نے بولا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دوسرا راؤنڈ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ شانزے اب کافی ریلیکس تھی اور یہی چیز اب اس کی گیم میں بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کی پرفارمنس پہلے راؤنڈ کی نسبت اب کافی بہتر تھی۔ اس گروپ والوں نے بھی شکر ادا کیا تھا، لیکن یوسف اب بھی خاموش تھا۔ اس کی خاموشی سب نے محسوس کی تھی، لیکن ابھی اس وقت اس کو چھیڑنا کسی نے بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ مستقل سٹیج کی طرف دیکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ پتھر کا ہو چکا ہے۔ ایک سیکنڈ کو بھی اس نے پلکیں نہیں جھپکائی تھی۔ تبھی رانیہ آئی تھی۔ اف، یہ لڑکی بھی نا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ اس نے تمہارے برابر سکور کیا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر تم نے اس کو پارٹنر بنانا پسند کیا تھا، کہیں سے بھی یہ تمہارے برابر نہیں ہے۔ بس اللہ کرے آج کا راؤنڈ کسی طرح نکال لے، پھر تو مجھے یقین ہے تم سب سنبھال لو گے، رانیہ نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کہا تھا۔ صبا کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھی تھی جب محسن نے اسے روکا۔ وہ دیکھو، اس نے یوسف کی طرف اشارہ کیا تھا، جو دنیا جہان کا غصہ آنکھوں میں لیے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ جیتے گی، لیکن اگر وہ ہار بھی جاتی ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یوسف کے الفاظ میں اتنی سختی تھی کہ رانیہ سمیت سبھی حیران رہ گئے تھے۔ وہ دوبارہ سامنے دیکھنے میں مصروف تھا جہاں رزلٹ بتایا جاتا تھا۔ جب رانیہ کی آنکھوں کے کوشے بھیگنے لگے تھے، وہ رکی نہیں تھی۔ رزلٹ اب کافی چینج تھا۔ شانزے 4 نمبر پہ تھی، سب بہت خوش تھے، ایٹ لیسٹ وہ نیکسٹ راؤنڈ میں جا رہی تھی۔ اسٹوڈنٹ کو ریلیف دیا گیا تھا۔ شانزے اب نیچے آ رہی تھی، وہ یوسف کی طرف آئی تھی جو کافی سیریس تھا۔ زیادہ خوش مت ہو، یوسف نے بولتے ہوئے اسے جوس کی بوتل واپس کی تھی جو وہ چھوڑ کے گئی تھی۔ وہ اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے پورے گروپ کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ یوسف کا سر ڈائٹا دیکھ کر ان کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ یہ سب بائی چانس تھا، تمہارے پاس آپشن تھا، نیکسٹ راؤنڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں صرف تمہیں اپنے نمبرز ہی ارن کرنے ہیں، یوسف نے کافی سیریس لہجے میں کہا تھا۔ میں جانتی ہوں، پر کیا کرے، وہ سب ایک دم پرفیکٹ ہے، میں کوئی کمی ڈھونڈ ہی نہیں پا رہی۔ شانزے نے بلا کر اپنی پریشانی بتائی تھی۔ لوگوں کی ویکنس ڈھونڈنے سے بہتر ہے اپنی اسٹرینتھ پہ جانو، تاکہ ان کے اسٹرینتھ کو بیٹ کر سکو، یوسف نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ تیسرے اور لاسٹ راؤنڈ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی۔ شانزے اب واپس اسٹیج پہ آ چکی تھی۔ جو لوگ اس راؤنڈ تک پہنچے ان سب کو ڈھیروں مبارکباد، لیکن یہ آخری راؤنڈ ہے، آپ کے لیے سچ میں مشکل ثابت ہونے والا ہے، یہاں سے آپ کی پوزیشن چینج ہو سکتی ہے، اس لیے آپ سب کو بہت سنبھل کے کھیلنا ہے۔ آپ سب کی ایک تصویر دکھائی جائے گی جو سچویشن بیسڈ ہے، اور اس کو ایک خوبصورت شعر میں ڈھال کر یہاں سب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ شعر درست ہونے پہ +5، غلط ہونے پہ -5، اور اس کا فیصلہ کریں گے ہمارے آج کے ججز۔ اب وہ ججز کا انٹرو دے رہے تھے۔ گیم میں ٹوسٹ آ گیا تھا۔ یوسف اپنی جگہ پہ آگے کی طرف جھک کر بیٹھا تھا۔ اس نے دونوں کونیاں اپنے گھٹنوں پہ رکھ کر ہاتھوں کو آپس میں مٹھی کی شکل میں بند کیا تھا۔ شانزے نے آنکھیں بند کی تھی اور تبھی مائک میں سر کی آواز ابھری تھی۔ راؤنڈ شروع ہو گیا تھا۔ اے سی چلنے کے باوجود شانزے کے ماتھے پہ پسینے کے بوندیں چمک رہی تھی، جو یوسف کی تیز نظروں سے چھپی نہیں تھی۔ اس کی حالت بھی زیادہ مختلف نہیں تھی۔ یہ یوسف کو کیا ہو گیا؟ میں کے کہنے پہ سب نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ تم لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے غلط کیا کہا؟ وہ اپنی بات پہ اٹکی تھی۔ خود ہی دیکھ لو، وہ ایسے بیٹھا ہے جیسے پلکیں چپکے گا تو شانزے غائب ہو جائے گی۔ شانزے نہ ہوئی
ایلین ہو گئی۔ وہ موقع کی نزاکت کو سمجھے بغیر شروع ہو گئی تھی۔ اف میک پلیز اپنا منہ بند کرو، ایسا نہ ہو تمہیں ویرانیہ کی طرح اٹھ کے جانا پڑے۔ صبا نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ گیم کی صورتحال بدل گئی تھی۔ شانزے سویت تھی لیکن وہ اور صفیہ پہلی پوزیشن کو میٹ کر رہی تھی۔ وہ دونوں کی ایک ایک پکچر رہ گئی تھی۔ سیٹنگ کے حساب سے پہلی باری صفیہ کی تھی لیکن وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی اور چانس ختم ہو گیا تھا۔ اسکور کے حساب سے اب وہ دوسرے نمبر پہ تھی۔ اگر شانزے اپنی پکچر کا اندازہ ٹھیک لگاتی ہے تو وہ پہلے نمبر پہ آتی، ورنہ وہ تیسرے پہ آئے گی۔ ماریا دوسرے نمبر پر اور پہلے پہ صفیہ نے آنا تھا۔ شانزے سمیت یوسف کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ خود کو کنٹرول کرنے کے لیے شانزے بار بار آنکھیں بند کر رہی تھی۔ شانزے آپ تیار ہیں؟ سر نے پوچھا تھا۔ شانزے میں سر لایا تھا۔ تو یہ ہے آج کے اس راؤنڈ کی لاسٹ پک۔ اگر آپ اندازہ لگا دیتی ہیں تو نہ صرف اس راؤنڈ کی بلکہ گیم میں بھی پہلی پوزیشن سکور کریں گی۔ آپ کی پک یہ رہی۔ سامنے اسکرین پہ ایک تصویر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکی تھی۔ بہت سارے لوگوں کے منہ سے ایک ساتھ او نو نکلا تھا۔ شانزے نے تصویر کو غور سے دیکھا تھا۔ بکھرے رنگوں سے لڑکی بنائی گئی تھی۔ اس کی حالت سے اور حلیہ لمبی مسافت کا پتہ دے رہا تھا، جیسے ایک لڑکے نے سہارا دیا ہوا تھا۔ شانزے نے آنکھیں بند کی تھی۔ شانزے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔ حال میں آواز گونجی تھی۔ شانزے کی آنکھیں اب بھی بند تھی۔ دوبارہ آواز آئی تھی۔ حال میں آواز گونجی تھی۔ شانزے کی اب بھی آنکھیں بند تھی۔ 2 دوبارہ آواز آئی تھی۔ 3 حال میں آواز گونجی تھی۔ ساتھ ہی شانزے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے یوسف کی طرف دیکھا تھا اور پھر وہ اس آس پاس کی سب چیزوں کو بھول گئی تھی۔ شانزے نے مائک اٹھایا تھا۔ وہ کسی ٹرانس میں بول رہی تھی۔ میری محبت کے میم سے تمہارے عشق کے کاف تک کے سفر میں اپنا آپ جہاں بھول آئی ہوں۔ اب اسے کھوجنے کی سفر کی تیاری تم نے کرنی ہے۔ شانزے نے شعر مکمل کیا تھا۔ یوسف اپنی جگہ سیدھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یوسف کے چہرے پہ اب سکون تھا، شاید وہ رزلٹ جان گیا تھا۔ صبا کو لگا شانزے یہ شعر صرف یوسف کے لیے بولا ہے۔ ماحول میں خاموشی تھی۔ جی تو جج صاحبان کیا لگتا ہے آپ کو؟ ججز نے ہاں میں ووٹ کیا تھا۔ حال میں تالیاں گونجنے لگی تھی۔ سب طرف شور تھا کیونکہ شانزے نے پہلی پوزیشن گین کی تھی۔ ان کا گروپ خوب شور کر رہا تھا۔ یوسف کی آنکھوں میں نمی اتری تھی لیکن اس نے اپنی مسکراہٹ سے اس کو کور کیا تھا۔ پورا ٹائم میں وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ رزلٹ آفیشیل طور پہ اناؤنس کر دیا گیا تھا۔ اسپورٹس پروگرام پر صبح 9 بجے شروع ہوا۔ جیتنے والی ٹیمز اپنی تیاری کے ساتھ وہاں موجود رہیں۔ سر مستنصر نے بولا تھا اور پھر الوداعی جملے بولتے نیچے آ گئے تھے۔ شانزے اپنے گروپ کی طرف آئی تھی۔ سب نے اسے باری باری مبارکباد دی۔ مبارکاں۔ زارا نے اسے گلے لگایا تھا۔ تم نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ بوسن نے بھی اپنا جملہ جوڑا تھا جب صبا نے اسے گلے لگایا تھا۔ تم نے بہت اچھا کھیلا، میک نے بولا تھا اب کی بار۔ یہ سب یوسف کی وجہ سے ہوا ہے۔ شانزے نے آس پاس دیکھا تھا۔ یوسف کہاں ہے؟ شانزے کو نظر نہیں آیا تو پوچھ بیٹھی۔ وہ سب سے آخر میں کھڑا تھا، قدم اٹھاتا وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ جج صاحب نے اسے رستہ دیا آنے کا۔ شانزے نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم میرا حوصلہ نہ بڑھاتے، مجھے ایڈوائس نہ کرتے تو میں کبھی نہیں کر پاتی۔ نہیں، تم ٹیلنٹڈ ہو، جیتنے کی قابلیت ہے تم میں۔ یوسف بھی بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ تم نے بہت اچھے سے ہر چیز سمجھائی تھی۔ اگر تم نے سمجھایا نہ ہوتا تو میں جیت نہیں پاتی۔ شانزے ابھی مسکرائی تھی۔ نہیں، سمجھانے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز ہے سمجھنا اور پھر اس کو وقت رہتے استعمال کرنا۔ یوسف نے دوبارہ کہا تھا۔ ہاں تھینکس ٹو یوسف۔ محسن تنگ آ کر بولا تھا۔ ایک نے سکھایا اچھا اور ایک نے سیکھا اچھا۔ سب اس کے بولنے پہ ہنسنے لگے تھے۔ سو ہاؤز یور فیلنگ؟ یوسف نے گاڑی روک کر پوچھا تھا۔ گڈ، شانزے نے مسکرائی تھی۔ اینڈ واٹ اباؤٹ یو؟ شانزے نے بھی اس کا سوال دہرایا تھا۔ یوسف کچھ لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہا تھا۔ پراؤڈ، یوسف نے بہت پیار سے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنی کی بات کی گواہی دے رہی تھی۔ کل ملتے ہیں، شانزے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ اس کے اندر تک سکون پھیلا تھا اور یوسف اسے جاتا تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ گھر کے اندر نہیں چلی گئی۔ گھر کا ماحول بہت خوشگوار۔ پھوپھو آ گئی تھی۔ ہر طرف باتوں کا شور تھا۔ سب ہی حال میں بیٹھے تھے۔ اس نے دروازے سے دیکھا تھا۔ وہ تقریباً سب کو ہی دیکھ سکتی تھی وہاں سے، لیکن کشمکش میں تھی کہ اندر جائے یا نہیں کیونکہ تایا جان اپنی بہن کے برابر میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے شانزے کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ اگر دیکھتے تو اٹھ کر چلے جاتے۔ شانزے دروازے میں کھڑی سوچوں میں گم تھی جب اپنا نام پکارے جانے پہ چونک گئی تھی۔ شانزے؟ یہ شانزے ہے نا؟ پھوپھو نے بڑی خوش اخلاقی سے پوچھا تھا اور پھر وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ تایا جان دوسرے دروازوں سے باہر چلے گئے تھے۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ پھوپھو نے اسے اشارے سے بلایا تھا۔ شاید انہوں نے تایا جان کا جانا نوٹ نہیں کیا تھا۔ السلام علیکم۔ شانزے نے بڑی تمیز سے سلام کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہچانتی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے ہوش میں پہلی بار مل رہی تھی تو تھوڑا عجیب سا فیل کر رہی تھی کیونکہ وہ اپنی
نصیحت جانتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ پھپھو نے اسے گلے لگایا تھا۔ شانزے کو حیرت ہوئی تھی کیونکہ اس کے رشتہ داروں میں پہلی بار کوئی اس سے خوش ہو کر ملا تھا۔ تم تو تصویروں سے بھی زیادہ پیاری ہو، کیوں ہاد؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا تھا جو سائڈ پہ رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھا اپنے فون میں گم تھا۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پھپھو کے کہنے پہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ جانے کیا تھا اس کے دیکھنے میں، شانزے کو لگا اس کا سارا خون نچڑ گیا ہو۔ پھپھو نے شانزے کو پاس ہی بٹھایا تھا، وہ بار بار اسے پیار کر رہی تھی۔ لیکن آج کی نظریں برداشت کرنا شانزے کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ معذرت کرتی چلی گئی لیکن اس کی نظروں کی چبھن جاتے ہوئے بھی اپنی کمر میں محسوس کی تھی۔ انیکا نے یوسف کو کال ملائی تھی جو اس نے اٹھا بھی لی تھی۔ کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ یوسف کا موڈ بہت خوشگوار تھا جو انیکا نے محسوس بھی کر لیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کیا بات ہے؟ آج تو موڈ بہت اچھا ہے۔ ہاں اصل میں آج کا راؤنڈ ہم نے ون کیا ہے، یوسف نے اس کو انفارم کیا تھا۔ بہت مبارک ہو۔ میں جانتی تھی تم ضرور جیتو گے، انیکا نے بڑا لہک کر کہا تھا۔ شکریہ، ویسے اس مبارک بات کی اصل حقدار شانزے ہے۔ آج گیم ہم صرف اس کی وجہ سے جیتے ہیں، یوسف نے بڑے اطمینان سے کہا تھا۔ ہاں ہاں تمہارا اثر ہے، انیکا کا الگ تک کڑوا ہو گیا تھا۔ تو اور بتاؤ؟ انیکا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ اس سے ملنے کا کہنا چاہ رہی تھی لیکن شانزے کے نام نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ بس ابھی تو کچھ نہیں، میچ کی تیاری ہی ہے بس، یوسف نے مختصراً جواب دیا تھا۔ تم ضرور جیتو گے، انیکا نے پھر سے اسے خوش کرنا چاہا تھا۔ تھینک یو، یوسف نے خوش ہو کے جواب دیا تھا۔ بس تھینک یو، انیکا نے ناراضگی دکھا تھا۔ تو پھر یوسف حیران ہوا تھا۔ پھر یہ کہ ٹریٹ ہونی چاہیے، انیکا کو آخر کار موقع مل گیا تھا۔ ضرور یہ میچ ہو جائے تو پھر یوسف بولتا ہے، اس سے پہلے انیکا خود بولی تھی۔ تو پھر میچ کے اگلے دن شام میں ملتے ہیں، وہ جلد از جلد اسے ملنا شروع کرنا چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر۔ بالآخر یوسف نے اس کی بات مان ہی لی تھی۔ انیکا اس وقت ساتویں آسمان پہ تھی، اس بات سے بے خبر کہ یوسف کے دماغ میں کچھ اور ہی ہے۔ شانزے اور یوسف دونوں حسین کو مل کر یونیورسٹی پہنچ گئے تھے۔ چلو تم پریکٹس کرو پھر ملتے ہیں، شانزے نے ڈپارٹمنٹ کا رخ کیا تھا۔ تم کیا کرو گی تب تک؟ یوسف اس کے برابر آتا بولا تھا۔ تمہارا انتظار، شانزے پتہ نہیں کس جوش میں بول گئی تھی۔ پکا؟ یوسف نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی محسن وہاں گیا تھا اور شانزے نے دل میں شکر ادا کیا تھا۔ ایک تو اتنی دیر سے آئے اور پھر یہاں کھڑے ہو، محسن ان کو دیکھ کر بولا تھا۔ تو تمہیں تکلیف ہے؟ یوسف کو محسن کا ان دونوں کے بیچ آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاں ہے، محسن نے بڑا ٹکا کر جواب دیا تھا۔ یوسف کا منہ کھلا رہ گیا۔ اور شانزے چلتے ہیں، محسن نے شانزے کو دیکھ کر کہا تھا۔ شانزے خود کو بچانے کے لیے فوراً چل دی۔ کہاں؟ یوسف نے ان دونوں کا راستہ روکے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کیوں بتائیں؟ تم کیا باڈی گارڈ ہو اس کے؟ محسن نے جان بوجھ کر چلایا تھا۔ محسن میری بات سن، یوسف نے بولنا چاہا۔ یوسف تو میری بات سن اور جا کر پریکٹس کر۔ محسن نے پھر اس کو بات ماری تھی جس پہ شانزے کو ہنسی آئی تھی۔ اوکے فائن، یوسف ان کو گھورتا چلا گیا تھا۔ محسن اور شانزے دونوں ساتھ ہنسے تھے۔ یوسف نے کافی دیر پریکٹس کی تھی، اب وہ سچ میں تھک گیا تھا لیکن محسن یا کسی نے بھی وہاں اس کو بلانے کی یا جانے کی کوشش تک نہیں کی تھی۔ یوسف اپنی چیزیں سمیٹ کر ڈپارٹمنٹ کی طرف گیا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ وہاں سے اسے یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ وہ سب کینٹین میں، اس لیے وہ وہیں آ گیا تھا۔ لیکن سامنے کے منظر نے اس کا دماغ اڑا دیا تھا۔ وہ سب لوگ وہاں بیٹھے پارٹی کر رہے تھے۔ تم سب لوگ یہاں ہو؟ یوسف تقریباً چیخا تھا۔ ہاں تو بھائی کینٹین ہے، مریض پہ تھوڑی آ گئے جو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو۔ محسن نے سموسہ کھاتے کہا تھا۔ کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، لیکن تم لوگوں کے یہاں کہاں ہوتی ہے؟ یوسف نے برا سا منہ بنایا تھا اور شانزے کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ او بھائی کیسی شرم؟ کس بات کی شرم؟ سموسے کھا رہے ہیں وہ بھی اپنے پیسوں کے، محسن نے پھر جواب مارا، جبکہ سبا نے یوسف کے آگے سموسوں کی پلیٹ کی تھی۔ تم کھاؤ، اس کو اگنور کرو پلیز، اس نے محسن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بندہ پوچھ لیتا ہے، میں اکیلا وہاں پریکٹس کر رہا ہوں اور تم سب لوگ یہاں مزے کر رہے ہو۔ یوسف نے سموسہ اٹھاتے اصل مسئلہ بیان کیا تھا۔ اوہو تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں تو ابھی کہہ ہی رہی تھی کہ چلتے ہیں، مہک نے فوراً صفائی دی تھی۔ تو تجھے کیا لگا ہم تھا وہاں بیٹھ کر بور ہوں گے تیرے ساتھ؟ محسن نے اسے تپایا تھا۔ شانزے جو بہت دیر سے خود کو روک رہی تھی بالآخر ہنس پڑی۔ یوسف نے اسے گھور کر دیکھا تھا اور وہ خود بھی ہنسنے لگا تھا۔ شانزے نے ٹیبل کے نیچے سے جوس کی بوتل اس کو پکڑائی تھی جو محسن کی تیز نظروں سے بچی نہیں تھی۔ ہمارے مالک کیسے دن آ گئے ہیں، دوستوں سے غداری، دوست نہ رہا۔ محسن نے رونے کی اداکاری کی تھی۔ بیٹا پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، یوسف نے بھی اب کے بات ماری تھی۔ ہاں ہاں ہم کون سا کچھ کہہ رہے ہیں، سارے حقوق ہی پڑوسیوں کے ہوتے ہیں۔ محسن نے کون سا کم تھا؟ کون سے پڑوسی؟ مہک اور زارا دونوں ہی انجان تھی۔ اف یہ تم دونوں کو آج کیا ہو گیا؟ بس بھی کر دو، کب سے شروع ہو صبا بولی تھی۔ ہاں بھائی میرا بھی یہ خیال ہے، ویسے بھی اب چلتے ہیں کوئی کلاس بھی نہیں ہے، زارا نے نادر مشورہ دیا تھا۔ وہ سب اپنی چیزیں سمیٹتے اٹھ گئے تھے۔
لیکن یوسف نے شانزے کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ شانزے نے اسے گور کر دیکھا تھا لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ شکر ہے کہ ٹیبل کی وجہ سے کسی نے دیکھا نہیں تھا ورنہ ابھی اس کا ریکارڈ لگ جانا تھا۔ کیا ہوا، تم دونوں نہیں چل رہے؟ سبا نے ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر پوچھا تھا۔ آ رہے ہیں، تم تو چلو۔ یوسف نے اس کو ٹوکا تھا اور پھر یوسف کی طرف دیکھ کر ہنسا تھا۔ تھینکس کرائم پارٹنر۔ یوسف اسے آنکھ مار کے مسکرایا تھا۔ شانزے کو اس کی حرکت پہ بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا تھا اور انگلی یوسف کے بازو میں ماری تھی۔ کیا مصیبت ہے، تمہیں بار بار ہاتھ کیوں پکڑتے ہو؟ کیا تمہیں برا لگتا ہے؟ کیوں تمہیں برا لگتا ہے؟ یوسف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہاں، شانزے نے نظریں جھکا لی تھی۔ اچھا تو پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ یوسف آج کل بہت سے ایسے سوال کر رہا تھا جو شانزے کا امتحان بن جاتے تھے۔ کیا؟ شانزے انجان بننا چاہ رہی تھی۔ یہ کہ شانزے احسان کو میرا ہاتھ پکڑنا کیسا لگتا ہے؟ یوسف کی آواز میں اتنے جذبات ہے کہ شانزے کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ شانزے نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ یوسف بھی ساتھ میں اٹھا تھا۔ اب وہ دونوں برابر چل رہے تھے۔ پھر پتا کیا ہے تمہیں؟ یوسف نے اس کا راستہ روکا تھا۔ یوسف دیر ہو جائے گی، گھر جانا ہے۔ ویسے میں روز دیر سے جا رہی ہوں۔ شانزے نے منت بھری نظروں سے دیکھا تھا اور یہی یوسف کی کمزوری بنتی جا رہی تھی کہ وہ کبھی شانزے کو تڑپاتا یا منتیں کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تڑپتا یا منتیں کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یوسف آگے بڑھا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی تم آرام کرو، تھک کے ہوگے۔ شانزے نے بات بنائی تھی۔ یوسف تقریباً روز ہی اسے چھوڑنے لگا تھا اور یہ بات اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے جذبات یوسف کے لیے بدل گئے تھے لیکن پھر بھی وہ ان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں کی صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہتی تھی جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا استعمال کرتی ہیں، جو لڑکوں کے ساتھ دوستی صرف پیار اس لیے کرتی ہیں تاکہ انہیں فائدہ حاصل ہو۔ یوسف نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ مجھے کوئی تھکن نہیں ہوگی شانزے، بلکہ مجھے لگتا ہے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں دنیا کی سب سے زیادہ خوددار لڑکی کے ساتھ ہوں۔ یوسف کی آخری لائن نے اسے چونکایا تھا۔ تو کیا وہ اس کی سوچیں پڑھ لیتا ہے؟ نہیں، میں چلی جاؤں گی اور ویسے بھی ابھی اتنا ٹائم نہیں ہوا تو میں آرام سے جا سکتی ہوں۔ شانزے نے اس کے آگے پھر سے منت کی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، اور ویسے بھی ابھی تم نے میرے بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہیں، تو چلو۔ یوسف اس کی طرف بڑھتا ہے اس سے پہلے کہ اس کی نظر پیچھے سے آتے وجی پہ پڑی تھی۔ السلام علیکم وجی بھائی۔ یوسف نے سلام کیا تو شانزے بھی چونک گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وجی وہاں موجود تھے۔ وعلیکم السلام۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ کیسے ہو یوسف؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ بھائی آپ یہاں؟ شانزے کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاں بس وہ پاس میں گاڑی کا کام کروانے آیا تھا، سوچا تمہیں بھی لے لوں، لیکن میڈم فون اٹھائیں تو تب نہ۔ وجی نے اس کے سر پہ ہاتھ مارا تھا۔ سوری نا، بھول گئی، فون سائلنٹ پہ تھا۔ شانزے نے معذرت کی تھی۔ یوسف کو آج سے پہلے وجی کبھی برا نہیں لگا تھا لیکن آج وہ دونوں کے بیچ کی ہڈی بن گیا تھا۔ جب شانزے کو اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر ہنسی آئی تھی جس کو روکنے کی اس نے بالکل کوشش نہیں کی۔ چلیں بھائی؟ شانزے نے وجی سے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اتری تھی۔ ہاں بھائی چلو، وجی نے اس کو کہا تھا۔ اور تم، آخری بار کہہ رہا ہوں، گھر آؤ کبھی۔ وجی نے یوسف کو یاد دلایا تھا۔ جی ضرور بھائی۔ اس نے اتنی سعادت مندی سے کہا تھا کہ شانزے قائل ہوئی تھی اس کی۔ ٹھیک ہے، تو کل ملتے ہیں شانزے، اور ہاں، جو میں نے پوچھا نا سب کا جواب لے کے آنا۔ یوسف نے اس کی آنکھوں کی شرارت بھانپ لی تھی اور اب اس کی باری تھی۔ وہ ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہتے اپنی منزل کی طرف بڑھے تھے۔ شانزے گھر آ گئی تھی۔ آج کل گھر کا ماحول پہلے سے بہت بہتر ہو گیا تھا۔ شروع میں تو شانزے کو لگا کہ شاید پھپھو دکھاوا کر رہی ہے۔ وہ جیسے شانزے سے پیار سے بات کرتی تھی، وہ سب اس لیے نیا تھا، لیکن ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کر کے احساس ہوا کہ وہ سچ میں شانزے کو گھر کے باقی بچوں جیسا ہی ٹریٹ کرتی ہیں۔ شانزے اپنے کمرے میں تھی اور باقی سب نیچے، جہاں سے مسلسل پروگرامز بننے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن اسے ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو صرف یوسف میں اور اس کے خیالوں میں۔ ابھی بھی وہ یوسف کی باتوں کو ہی سوچ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی جب انیکا کی آواز آئی تھی۔ شانزے، شانزے! ہاں، شانزے نے بھی بیزاریت سے کہا تھا۔ یہاں نیچے آ جاؤ، کتنی بار تم سے کہا ہے۔ انیکا کی آواز میں بھی جھنجھلاہٹ تھی، جو کہ ٹھیک بھی تھی۔ وہ 2 بار آ چکی تھی بلانے، اور اس سے پہلے اریزے، لیکن وہ جب سے آئی تھی اپنے روم میں تھی۔ اب تو جانا ہی پڑے گا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اپنے بالوں کو لپیٹتے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی جب اندر آتے کسی سے ٹکرا گئی۔ اس کے بال دوبارہ بکھرے تھے۔ شانزے جب آواز سنائی تو حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، آتا جی کی بازو وہ بہت اچھے سے اپنے کمر پہ محسوس کر سکتی تھی، جس کے بازو وہ بہت اچھے سے اپنی کمر پہ محسوس کر سکتی تھی۔ شانزے کے پورے بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، شانزے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس کو دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اگر نہ چھوڑوں تو، اس نے شانزے کو خود سے قریب کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو مجھے چھڑوانا آتا ہے، شانزے نے اس کو دھکا دیا تھا۔
امپریسڈ آج نے داد دی تھی۔ ویسے آپ یہاں کر کیا رہے ہیں؟ شانزی کا غصہ آسمان سے لگ رہا تھا۔ کیا یہ نو انٹری ایریا ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا تھا۔ ہاں، اپنے لیے آپ ایسا ہی سمجھے، شانزی نے ٹکا کر جواب دیا تھا اور سائڈ سے نکل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ ناشتہ کرو بھائی، می جانی نے ٹوکا تھا۔ کر تو رہی ہوں، ٹھیک سے کرو ناشتہ، ٹھیک سے کرو شانزی، میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم بہت لاپرواہ ہو گئی ہو۔ می جانی نے ڈانٹا تھا۔ می جانی ریزے کو بھی تو بولیں۔ شانزی نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا؟ ریزے جو بہت دیر سے ایک ہی پیس پہ بٹر لگا رہی تھی گڑبڑا گئی تھی۔ میں تو کھا رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے بریڈ کا پیس ڈبل کیا تھا۔ اف، تم دونوں نے کب بڑا ہونا ہے؟ می جانی نے ان کے آگے چائے رکھی تھی۔ می جانی کبھی نہیں۔ شانزی نے ان کے کمر کے گرد بازو لپیٹے تھے۔ پاگل ہو تم؟ انہوں نے شانزی کو پیار کیا تھا۔ اچھا، تو صبح صبح ماں بیٹیوں کا لاڈ پیار چل رہا ہے؟ پھپھو نے حال میں آتے کہا تھا۔ سچ بھابھی، بہت اچھا لگا آپ کو ایسے دیکھ کر۔ کبھی سوچتی ہوں اللہ مجھے بھی ایک بیٹی دیتا تو ایسے ہی رونق ہوتی۔ پھپھو نے بڑی چاہ سے ان دونوں کو دیکھا تھا، لیکن لہجہ اداس تھا۔ بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، اس میں میرا تیرا کیا؟ یہ بھی تمہاری بیٹیاں ہیں؟ می جانی نے ان کی طرف بھی کب بڑھایا تھا۔ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہوں نے کپ منہ سے لگایا تھا۔ ہاں بھائی، اتنی صبح کہاں؟ ابھی تو 7 بجے ہیں۔ آسان نے آتے پوچھا تھا۔ پاپا، آج کا گیم 9 بجے سٹارٹ ہے نا، تو یونیورسٹی 9 بجے تک پہنچنا ہے، شانزی نے اطمینان سے کہا تھا۔ لیکن بیٹا، ابھی تو صرف 6:45 ہوئے ہیں۔ آسان کو فکر ہوئی تھی۔ پاپا، میں نے سوچا میں انکل کو ملتے ہوئے چلی جاؤں گی، شانزی نے ابھی بھی اطمینان سے جواب دیا تھا۔ چلو تو پھر میں وجی کو بول دیتا ہوں، چھوڑ دے تمہیں، آسان نے ناشتہ کرتے کہا تھا۔ پاپا، میں چھوڑ دوں گی نا، میرا آفس پاس میں ہے، ریزے فوراً بولی۔ شانزی کو ہنسی آئی تھی، اس کی بہن سچ میں معصوم تھی۔ جی پاپا، ہم دونوں چلے جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، شانزی نے تسلی دی تھی۔ اٹھو ریزے، اس نے ریزے کو کہا تھا اور خود بھی اٹھ گئی تھی۔ سنبھال کے جانا بچوں، ہماری طرف سے بھی پوچھنا اپنے انکل کو، اور معذرت بھی کرنا نہ آنے کی، آسان نے پھر سے تاکید کی تھی۔ جی پاپا، اللہ حافظ، وہ دونوں کہتی چلی گئی تھی۔ یہ کون سے انکل ہیں بھائی؟ روبینہ نے آسان سے پوچھا تھا۔ یہ شانزی کے کلاس فیلو یوسف کے پاپا ہیں، بیمار ہیں اسپتال میں، ان کی بات ہو رہی تھی۔ اصل میں بہت اچھا بچہ ہے، کچھ عرصے پہلے شانزی کا یونیورسٹی سے واپسی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں، لیکن تب وہی شانزی کو گھر لے کر آیا تھا، بہت نیک بچہ ہے، آسان نے دل سے تعریف کی تھی۔ سچ روبینہ، آسان ٹھیک کہہ رہے ہیں، شہینہ نے شوہر کی حمایت کی تھی۔ ہاں بھابھی، ورنہ آج کل دور میں کون اتنا کرتا ہے، میں تو سن کر پریشان ہوئی تھی۔ لیکن یوسف سننے میں اچھے خاندان کا لگتا ہے، روبینہ نے خوش ہو کر کہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دروازے میں کھڑے آج کو یہ تعریف کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھی، جس کے لیے وہ آیا تھا وہ بھی جا چکی تھی، اس لیے وہ پلٹ گیا تھا۔ آج نے ساری زندگی باہر گزاری تھی، اس میں ہر وہ عیب پایا جاتا تھا جو وہاں پلنے والے کسی عام لڑکے میں ہو سکتے ہیں، لڑکیاں، اسموکنگ، الکوہول، سب عام باتیں تھی آتے ہیں۔ پرسنالٹی اچھے ہونے کا اس نے خوب فائدہ اٹھایا، بہت سی لڑکیوں سے اس کی شادی کے بغیر بھی تعلقات رہے، لیکن جب شادی کی باری آئی تو اس نے وہاں کی آزاد خیال لڑکیوں کو چھوڑ کے مشرق کا رخ کیا۔ وہ خود کتنا بھی آزاد سہی، لیکن بیوی مشرق ہی چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ماں کے ایک بار کہنے پہ ہی خاندان میں شادی کو ترجیح دی تھی۔ روبینہ کو خواہش تھی کہ وہ ریزے لیں، لیکن آج نے اپنی خواہش شانزے کے لیے ظاہر کی تھی۔ روبینہ نے کبھی بچیوں میں فرق نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں شانزے بھی قبول تھی۔ آج نے شانزے کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، بہت تصویریں دیکھی تھیں، وہ اسے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، لیکن اس دن جب اس نے اسے پہلی بار سامنے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بار اس نے سانولی سلونی دیکھی تھی اور تب سے اب تک اس کی صورت اس کی آنکھوں میں ہی گھومتی تھی، لیکن مسئلہ اس دن دروازے میں ہونے والی ملاقات نے خراب کر دیا تھا۔ شانزے سے اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے ہی وہ جلدی اٹھا تھا، تو اب یہ نیا رونا ڈالا تھا۔ حالانکہ وہ اپنی پوزیشن اور پرسنالٹی کو لے کر کافی خوش فہمی میں تھا، لیکن پھر بھی یوسف کا نام اسے اچھا سا نہیں لگا تھا۔ ارے شانزے بیٹا، اتنی صبح صبح کیسے ہیں آپ؟ حسین نے رانتے انہوں نے سلام کا جواب دے کر باری باری دونوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ انکل رکشا میں، شانزے نے نہایت سیریس ہو کر جواب دیا تھا۔ اس کی بات پہ حسین مسکرا دیے تھے۔ آپ بولتی میں ڈرائیور بھیجتا، وہ بہت پیار سے بولتے۔ کیوں پاپا، آپ کی یہ بیٹی کسی ڈرائیور سے کم ہے کیا؟ آپ بولتے تو میں خود جاتا اپنی بہن کو لینے۔ عثمان مسکراتے ہوئے اندر آئے تھے۔ انہوں نے ریزے کو نہیں دیکھا تھا، وہ سائڈ میں ہو کر وہ دونوں جو کھانے پینے کا سامان لائی تھی سائڈ کیبنٹ میں رکھ رہی تھی۔ نہیں بھائی، اٹس اوکے، شانزے شرمندہ ہوئی تھی۔ ارے بھائی بھی بولتی ہو اور تکلف بھی کرتی ہو۔ عثمان نے شانزے کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ لسن بیٹا، جیسا یوسف ہے میرے لیے آپ بھی ویسے ہو، میرا دل چاہتا ہے تم مجھ سے لڑو، جھگڑو اور ضد کرو۔ عثمان اس سے بالکل ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ کوئی 6 یا 7 سال کی بچی ہو۔ بھائی فکر نہ کریں، وہ یہ سب کرتی ہے، بس آپ کے سامنے ناٹک کرتی ہے، یوسف نے اندر آتے کہا تھا۔ بھائی، شانزے نے رونے والا منہ بنایا تھا۔ یوسف، میں نے اس دن بھی کہا تھا شانزے کو تنگ مت کیا کرو۔ جی بہن بھائی کا پیار، کیا جادو کر دیا تم نے میرے بھائی پہ؟ جادو کرنی، یوسف نے تیزی سے بولا تھا۔
بھائی شانزے نے پھر عثمان کو پکارتا، یوسف اچھا سوری۔ یوسف نے شانزے کی طرف دیکھ کر اپنی فنگر کراس کی تھی۔ انکل یہ لیں، جب یہ اریزے ٹرے میں بسکٹ اور جوس لے کر آئی تھی۔ ارے آپ نے کیوں زحمت کی بیٹا؟ حسین نے ریزے کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ زحمت کیسی ہے؟ ریزے شرمندہ ہوئی تھی، لیکن عثمان وہ تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، اور یہ خوشی یوسف اور شانزے دونوں نے محسوس کی تھی۔ یہ تمہاری ماما کہاں رہ گئی ہیں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی جسے یوسف کی آواز نے توڑا تھا۔ ماما اور پپو دونوں آ رہے ہیں۔ اب آپ تو جانتے ہیں نا پاپا، یہ لیڈیز باتوں کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اچھا تو یہ ہو رہا ہے یہاں، ماں کی اور پپو کی برائی ہو رہی ہے۔ آواز کلثوم کی تھی۔ ارے کہاں پپو، میں تو جنرل بات کر رہا تھا۔ یوسف نے کان سے لایا تھا جو کلثوم نے کھینچا تھا۔ جنرل بات بچوں کر لو، ابھی ذرا شادی ہونے دو پھر پوچھوں گی، کلثوم نے کہا تو یوسف کی نظریں شانزے کی طرف اٹھی تھی، جبکہ شانزے نے نظریں جھکا لی تھی۔ پھر تو اپنی بیگم کے آگے پیچھے پھرا کرے گا۔ یہ کیوں بھابی؟ وہ یوسف کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اچھا تو یہ آپ کا اپنے چہیتے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یوسف نے عثمان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ کیا، وہ تو ہے ہی معصوم، جہاں بولیں گے بیچارہ سر جھکا دے گا، تمہاری طرح تھوڑی ہے۔ کلثوم آج فل موڈ میں تھی، وہ جب بھی موڈ میں ہوتی ہیں اس دن یوسف کو بہت تنگ کرتی۔ پوچھ لیں کہیں اندر ہی اندر کوئی دیکھ نہ رکھی ہو، یوسف نے جل کر لیکن جان بوجھ کر کہا تھا، اور ریزے کا ہاتھ کپ کپا گئے تھے جو عثمان نے نوٹ کر لیا تھا۔ چلو بچوں اب یونیورسٹی جاؤ، 8 بج رہے ہیں اور جانے میں بھی ٹائم لگے گا۔ عثمان نے یوسف کو بھگانے کے لیے راستہ تلاش کیا تھا، کیونکہ اب اس کا زیادہ دیر رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ او ہاں چلو شانزے، ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ دونوں اٹھ گئے تھے۔ ویسے پھپھو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پول کھلنے کا ٹائم آیا تو ہمیں بھگا دیا۔ یوسف نے معصومانہ شکل بنائی تھی۔ سنبھل کے جانا، عثمان نے یوسف کو دیکھ کر شرارت سے کہا تھا۔ یوسف عثمان کے پاس آیا تھا اور منہ بالکل اس کے کان کے پاس لے جا کر بولا تھا، آپ بھی ریزے بھابی کو سنبھال کر لے جائے گا۔ وہ کہہ کر دروازے کی طرف بھاگا، جبکہ عثمان جو اس کے پیچھے لپکا تھا ہنس پڑا تھا، اور باقی سب اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ میں گاڑی لاتا ہوں۔ یوسف پارکنگ کی طرف گیا تھا جب شانزی کی نظر محسن پہ پڑی تھی۔ محسن، اس نے آواز دی تھی، اور تم یہاں؟ محسن جو اندر جا رہا تھا اس کی طرف تھا۔ ہاں بس ہم یونیورسٹی کے لیے نکل رہے تھے، کافی ٹائم ہو رہا ہے، شانزی نے اسے اطلاع دی تھی۔ اوہ مطلب میں انکل سے نہیں مل سکوں گا؟ محسن نے ٹائم دیکھا تھا۔ کیوں؟ شانزی نے حیران ہو کے پوچھا تھا۔ یار وہ میری بائک خراب ہو گئی صبح آتے ہوئے، تو آج میں ساتھ چلوں گا۔ محسن اب اسے روداد سنا رہا تھا، جبکہ شانزی کو ہنسی آئی تھی یوسف کے بارے میں سوچ کر۔ یوسف شانزی اور محسن کے پاس آ کر رکا تھا۔ اس سے پہلے کہ یوسف کوئی بات کرتا، محسن فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا، جبکہ شانزی یوسف کی سائڈ پہ پیچھے سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ اور تو کہاں؟ یوسف کا دماغ ایک دم گھوما تھا۔ یار کیسا دوست ہے تمہارے، حال چال پوچھنے کا رواج نہیں ہے؟ محسن کو صدمہ لگا تھا۔ بکواس نہ کر، جو پوچھا تو بتا۔ یوسف نے پھر سے پوچھا تھا۔ بائک خراب ہوگی اور انکل سے بھی ملنا تھا تو سوچا آ جاتا ہوں، پھر تیرے ساتھ ہی یونیورسٹی چلا جاؤں گا، پر مجھے کیا پتا تھا دوست ایسے بھی ہوتے ہیں، محسن نے دکھ بھری آواز میں کہا تھا۔ اب پتہ چل گیا نا، یاد رکھنا دوبارہ کے لیے۔ یوسف بھی کہاں کم تھا، جبکہ شانزی کو ہنسی آئی تھی۔ یوسف نے اس کو فرنٹ میرر میں سے گھورا تھا، اس لیے وہ باہر دیکھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بار بار اسے دیکھ رہا ہے۔ اب کچھ بولتی نہیں ہے؟ عثمان نے گاڑی چلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ تنگ آ گیا تھا گاڑی میں پھیلی خاموشی سے۔ بولتی ہوں۔ ریزے کنفیوز ہوئی تھی۔ ویسے یہ آپ ہمیشہ ایسے کنفیوز کیوں ہوتی ہیں مجھے دیکھ کر؟ عثمان نے پھر اسے پوچھا تھا۔ مطلب آپ کو دیکھ کر؟ ریزے گڑبڑائی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ عثمان کا اس کو پریشان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آج مجھے سب سے زیادہ خوشی تمہیں دیکھ کر ہوئی تھی۔ عثمان نے پھر سے بات کی تھی۔ ریزے مسکرائی تھی۔ میرا تم کہنا برا تو نہیں لگا؟ عثمان نے اس سے پوچھا تھا۔ نہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ریزے نے سر جھکایا تھا۔ آج سب کو ساتھ دیکھ کر لگا جیسے میری فیملی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آتی آ کریں، اچھا لگتا ہے، عثمان نے بہت روانی سے کہا تھا۔ ریزے کے دل کے تار بہت زور سے چھیڑے تھے، جس کی ہار دونوں اس کے چہرے پہ بکھری تھی۔ گیم سٹارٹ ہو چکا تھا۔ 3 ٹیمز آلریڈی گیم سے آؤٹ تھیں۔ رہ جانے والوں میں یوسف، شاہنواز اور وارث تھے۔ یہ آخری میچ تھا جو شاہنواز اور یوسف کے درمیان ہونا تھا۔ اگر شاہنواز میچ جیت جاتا تو پھر کمپٹیشن کے فائنل سیشن میں جانے کے لیے ایک میچ یوسف اور وارث میں ہوگا، کیونکہ نمبر کے لحاظ سے وہ دونوں ایک جگہ کھڑے تھے۔ لیکن اگر شاہنواز ہارتا ہے تو پھر وارث اور یوسف کی ٹیمز فائنل سیشن میں پرفارم کریں گی۔ سب چاہتے تھے کہ یوسف جیتے، ویسے بھی وہ ٹینس کے بیسٹ پلیئرز میں شامل تھا، اس لیے پورا گروپ وہاں موجود تھا۔ خلاف توقع رانیہ بھی وہاں تھی، اگر نہیں تھی تو وہ دشمن جاں نہیں تھی۔ یوسف ان سب کی طرف آیا تھا، محسن سے ٹاول لے کر اپنا پسینہ صاف کرتا۔ سب نے اسے خوب چیئر کیا تھا، لیکن یوسف کی نظریں تو کسی کو ڈھونڈنے میں مصروف تھیں، اس لیے اس نے کوئی بات غور سے نہیں سنی تھی۔ کہاں ہے یہ؟ یوسف نے محسن سے پوچھا اور خود پانی کی بوتل کو منہ لگا کر پانی پیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں غائب ہے، کافی دیر سے نہیں دیکھا۔ جواب محسن کی بجائے صبا نے دیا تھا۔ وہ سب اب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن وہ نظر نہیں آئی۔
فائنلی وی آر ہیئر، وہ آرڈر کر چکے تو انیکا نے خوش ہوتے کہا تھا، سب سے پہلے تمہیں مبارک ہو میچ جیتنے کی۔ تھینکس، پر یہ میرے اکیلے کی جیت نہیں ہے، شانزے نے بہت محنت کی ہے۔ یوسف نے جان کر اس کا نام لیا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، انیکا کا موڈ کچھ آف ہوا تھا اور وہ دونوں اب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، جن میں زیادہ تر باتیں شانزے کی تھیں۔ ان کا آرڈر بھی آ گیا تھا جو یوسف نے سرو کیا تھا اسے، جس کی وجہ سے انیکا کا موڈ پہلے سے اچھا ہو گیا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے سامنے بیٹھے ہو، تھرڈ کلاس فلموں کی لائن یوز کی گئی تھی۔ انیکا کو لگا تھا وہ اپنا بازو ہی ہاتھ آگے کر کے کہے گا لو یقین کر لو، اور وہ پھر سے ناکام ہوئی تھی۔ کیسے نہ آتا، آخر کو تم شانزے کی بہن ہو۔ یوسف نے پھر سے وہی بات کرنے کی کوشش کی تھی جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا زیادہ دیر یہاں رکنا انیکا کی خوش فہمیوں کو ہوا دینا ہے۔ وہ میری بہن نہیں ہے، انیکا نے ریئیکٹ کیا تھا، تیر نشانے پہ لگا تھا۔ او آئی مین تمہاری کزن۔ یوسف نے انیکا کی کمزوری پکڑ لی تھی، نہ بہن نہ کزن، وہ صرف ہمارے گھر میں رہتی ہے، اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بظاہر کافی سکون سے کہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے اس کے اندر پنپنے والی نفرت کا اندازہ یوسف نے کر لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، انسان جس سے نفرت کرتا ہے چاہ کر بھی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ نفرت ہر چیز پہ غالب آ جاتی ہے، اچھائیوں پہ بھی۔ جیسے انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی غلط بات بھی برداشت کر جاتا ہے۔ انیکا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اتنے دن کی محنت بیکار گئی، کتنی کوشش کی تھی اس نے، لیکن بالآخر اس کے اندر کی نفرت جیت گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اسے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ مطلب میں سمجھا نہیں، یوسف نے جان کر کہا تھا، یہی کہ وہ ہمارے خاندان کی نہیں ہے، چاچو پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لائے تھے۔ انیکا کی آواز میں اتنی نفرت، اتنی غارت تھی کہ یوسف کی آنکھیں غصے سے لال ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ماما پاپا نے تو بہت منع کیا تھا، پر جانے چاچو کو کیا ہو گیا تھا، انہوں نے کسی کی نہیں سنی۔ جب بھی بات شانزے کی ہوتی ہے تو چاچو گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کیا ہے اس میں کہ خالہ اور ریزے کچھ بھی نہیں سننا چاہتی اس کے بارے میں۔ پاپا تو کتنی بار کہہ چکے ہیں چلتا کرو اب اسے، لیکن نہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی، اسے لگا کہ یوسف اب شانزے سے کبھی نہیں ملے گا، آخر کون ہوگا جو اس طرح کی لڑکی سے رشتہ جوڑے گا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ یوسف جو جاننا چاہتا تھا جان گیا تھا، وہ اس لیے جواب نہیں دے رہا تھا کہ دکھ میں تھا۔ اسے یقین نہیں آتا کہ کوئی کسی سے اس حد تک نفرت کر سکتا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ اسے پپو کا خط یاد آیا تھا، میری بیٹی اپنے باپ کے پاس ہے۔ آپ کی بیٹی اپنے باپ کے پاس نہیں ہے، اس نے دل میں سوچا تھا۔ یوسف کو شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن انیکا بے خبر بولتی جا رہی تھی، اور اس کی آخری بات نے یوسف کے سارے باندھ توڑ دیے تھے۔ نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا، جانے کس کا گندا خون ہے، انیکا نے ہی کہا تھا۔ بس یوسف نے ٹیبل پہ زور سے ہاتھ مارا تھا۔ اس کے ایسے بولنے پہ انیکا ڈر گئی تھی، ایک لفظ اور نہیں سمجھی۔ یوسف کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہے ایک لڑکی ہو کہ تم کسی دوسری لڑکی کے لیے یہ سب کہہ رہی ہو۔ سوری یوسف، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو صرف انیکا کی بات بیچ میں رہ گئی تھی۔ میں تو کیا، یوسف دھاڑا تھا، اس نے ویٹر کو بل لانے کے لیے کہا تھا، وہ بل دے کر اٹھ گیا تھا۔ جب انیکا نے ہاتھ پکڑ کے روکا تھا اسے انیکا کی حرکت ضائع لگی تھی۔ یوسف تم ایسے نہیں جا سکتے، پلیز میری بات سنو، میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ بات کافی بگڑ گئی تھی، لیکن انیکا ابھی بھی بات سنبھالنا چاہ رہی تھی۔ تم میری بات سنو، یوسف نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، ورنہ دل تو چاہتا کہ تھپڑ لگا دے۔ تم میرے لیے صرف دوست تھی اور کچھ نہیں، میں نے تم سے دوستی صرف شانزے کے لیے کی تھی، لیکن تم اس کے بھی لائق نہیں ہو۔ وہ کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ انیکا کے اندر ایک نئی آگ لگی تھی، بدلے کی آگ۔ پاپا پاپا، شانزے آواز دیتی اندر آئی تھی۔ آ جاؤ پاپا کی جان، حسان نے اپنا کام کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب مصروف ہیں تو میں بعد میں آ جاؤں گی، شانزے نے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں مصروف تو ہوں، پر اپنی بیٹی کے لیے نہیں۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا تھا۔ شانزے فوراً جا کے ان کے سینے سے لگی تھی۔ وہ آج بھی انہیں ایسی ہی لگتی تھی، چھوٹی سی گڑیا جیسے 20 سال پہلے وہ اس گھر میں لائے تھے، یہ سوچ کر کہ دنیا کی ہر خوشی اس کی جھولی میں ڈالیں گے، اور ایسا کیا بھی، لیکن پھر بھی دل میں کوئی کسک تھی خاندان کے کچھ لوگوں کے رویے کی۔ اور آج کل تو ایک نئی سوچ نے ان کے دماغ میں گھیرا ڈال رکھا تھا۔ کیا ہوگا جب شانزے کو اس کی حقیقت پتہ چلی؟ کیا وہ بتا دیں؟ لیکن کیسے بتائیں؟ کیا وہ سہ سکے گی سب کچھ؟ پھر وہ انہیں چھوڑ گئی تو کیا وہ جی پائیں گے؟ ان کے لیے تو وہ صرف ان کی بیٹی ہی رہی تھی۔ بیٹیوں کی تو رخصتی انسان کو رلا دیتی ہے، یہاں تو معاملہ جدائی کا تھا۔ وہ کیسے سمجھائیں گے اسے کہ وہ کیوں بتانا نہیں چاہتے تھے؟ کیا ہوا پاپا، آپ پریشان ہیں؟ شانزے نے ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اب وہ کیسے بتاتے اس کو کہ وہ تو اس دن سے پریشان ہے جب پہلی بار انہوں نے زینب کا نام اس سے سنا تھا۔ حسان کو یاد تھا وہ بچپن میں بھی ہمیشہ ایسے کرتی تھی، جب کوئی بات کرتی تو بار بار ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھتی۔ وہ برداشت نہیں کرتی تھی ان کی توجہ اس سے ہٹے۔ وہ مسکرائے تھے لیکن آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ پاپا آپ رو رہے ہیں؟ شانزے پریشان تھی۔ نہیں پاپا کی جان، انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ تو پھر شانزے نے پھر سے پوچھا تھا، تو پھر کہ میں اپنی بیٹی کو باہر آئس کریم کھلانے لے کر جاؤں گا، حسان نے بچوں کی طرح بلایا تھا۔
لیکن وہ بھول گئے تھے کہ ماں باپ کے لیے بچے چھوٹے ہی رہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی دنیا کے کچھ اصول تو سیکھ ہی لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے شاید انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کب ان کی اولاد بنا کہے بھی ان کی باتیں سمجھنے لگتی ہے۔ ان کی بات پہ شانزے مسکرائی تھی۔ اب بتاؤ کچھ کہنے آئی تھی؟ آسان اس کا دماغ بٹانا چاہتے تھے۔ جی پاپا، مجھے کچھ بکس چاہیے تھی ڈیبیٹ کمپٹیشن کے لیے۔ شانزی یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ کیوں آئی ہے۔ تو لے لو بیٹا، آسان نے اس کے سر میں ہاتھ پھیرا تھا۔ نظر ان کی لیپ ٹاپ پہ تھی، لیکن دھیان اب کہیں اور تھا۔ شانزی نے اٹھ کر ان کی چھوٹی سی لائبریری سے کچھ بکس لی تھی، پھر اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ ریزے روم میں داخل ہوئی تو اس کا دماغ باغ سے اڑ گیا تھا۔ ہر طرف بکس اور پیپرز پھیلے تھے اور ان سب کے بیچ میں شانزے منہ پہ ایک کتاب رکھ کے لیٹی تھی۔ وہ کمرہ کم اور ردی پیپر کی دکان زیادہ لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ریزے نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نظر آنا بند ہو گیا کیا؟ ان کو بکس کہتے ہیں، شانزے نے چڑھ کر کہا تھا۔ وہ پہلے ہی چلی بیٹھی تھی کیونکہ اتنی ساری بکس میں سے اسے ایک بھی اچھا ٹاپک نہیں ملا تھا۔ وہ مجھے بھی پتا ہے، لیکن یہاں ایسے کیوں پھیلی ہیں؟ ریزے نے بکس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی، جسے شانزی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ناکام بنایا تھا۔ پھیلاؤں گی نہیں تو سمیٹوں گی کیسے؟ شانزی نے بڑی ادا سے کہا تھا۔ فلمی، ویری فلمی۔ ریزے نے چیزیں سائڈ میں کی تھی اور بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کیا فلمی یار؟ ابھی تک ایک ٹاپک نہیں ملا ڈھنگ کا، اتنی بکس دیکھ لی ہیں۔ شانزی پریشان ہوئی تھی۔ گوگل کر لو، اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ نہیں گوگل نہیں، مجھے کچھ الگ سے ٹاپک چاہیے، شانزی نے بچوں کی طرح کہا تھا۔ تو پھر اور بکس دیکھ لو، کچھ بکس نیچے اسٹور میں بھی تو ہیں، ریزے نے آرام سے مشورہ دیا تھا۔ او یس یس، شانزی نے خوشی سے بہن کا منہ چوما تھا۔ وہ جانے لگی تھی جب ریزے اس کے سامنے رستہ رو کے کھڑی ہوئی تھی۔ چل یہ سب سمیٹو، اس نے کمرے میں پہلی چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ریزے میری بہن، شانزی نے معصوم منہ بنایا تھا۔ کوئی نہیں، چپ چاپ کرو، ریزے کہتی چلی گئی تھی۔ شانزی اسٹور میں آئی تھی، کافی ٹائم تو روم سمیٹنے میں لگ گیا تھا۔ وہ نیچے بکس میں سے بکس نکال رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا دل میں ریزے سے ناراض ہو رہی تھی۔ کچھ بکس اس نے لے لی تھی۔ وہ لائٹ آف کر کے نکلنے ہی والی تھی جب اس کی نظر لکڑی کی بنی الماری پہ پڑی جس پہ کچھ بکس رکھی تھی۔ شانزی اتارنا چاہتی تھی لیکن اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا، اس لیے وہ آس پاس کوئی چیز ڈھونڈنے لگی جس پہ چڑھ کر وہ بکس اتار سکے۔ اس کی نظر لکڑی کے ایک ٹوٹے ہوئے اسٹول پہ پڑی۔ اگرچہ اس کی حالت بہت خراب تھی لیکن شانزی کا کام بن سکتا تھا۔ شانزی اسٹول اٹھا کر لائی اور پھر بکس اٹھانے لگی، پھر چڑھ کر بکس اٹھانے لگی۔ وہ بکس میں اتنی مگن ہوئی کہ یہ بھی بھول گئی کہ اسٹول کی حالت کافی خستہ، اور اسی بے دھیانی میں وہ نیچے گرنے لگی تھی جب اس نے الماری پہ پڑا کپڑا پکڑا، لیکن وہ بھی اسے سہارا نہیں دے سکا۔ نتیجتاً اوپر رکھی ساری چیزیں سمیت وہ نیچے گر پڑی تھی۔ وہ اپنی چوٹے سے ہلاتی اٹھ بیٹھی تھی۔ ابھی اسے اور بھی غصہ آیا تھا، کچھ گرنے کا اور کچھ سامان پھیلنے کا۔ وہ جتنا ٹائم بچانا چاہ رہی تھی اتنا ہی ویسٹ ہو رہا تھا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے چیزیں سمیٹنا شروع کی، تب اس کی نظر ایک چھوٹے سے زنگ لگے صندوق پہ پڑی جس کی کنڈی میں تالا تھا، لیکن گرنے کی وجہ سے اس کے قبضے کھل گئے تھے اور کچھ خط ان میں سے نکل رہے تھے۔ شانزی جلدی جلدی خط اس میں ٹھونس رہی تھی، صندوق سائڈ میں رکھ کے واپس پلٹ رہی تھی جب کسی چیز نے اسے روک لیا تھا، اور وہ چیز کوئی اور نہیں بلکہ خط پہ لکھا نام تھا، زینب میر۔ وہ صندوق آسان کا تھا اور وہ بہت اچھے سے پہچانتی تھی، جسے بچپن سے آج تک اس نے بند ہی دیکھا تھا اور کبھی کسی نے اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ سب کو یہی پتا تھا کہ اس میں آسان کی بہت اہم چیزیں ہیں، اور کیا ہیں یہ نہ کبھی انہوں نے بتایا نہ کسی نے پوچھا، لیکن اب جو شانزی نے دیکھا اسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ شانزی پلٹی تھی، اس نے وہاں سے وہ خط اٹھا لیے تھے جنہیں لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے سب خط دیکھ رہی تھی، سارے کھلے ہوئے تھے سوائے ایک کے۔ ہر خط پہ صرف ایک ہی نام تھا، زینب میر، زینب میر۔ می جانی کہ آپ کسی زینب کو جانتی ہیں؟ شانزی کی اپنی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، اس کا دل دھڑکنا بھول رہا تھا، ایک انجانا خوف اسے گھیر رہا تھا۔ تو کیا پاپا جانتے ہیں زینب کو؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا، لگا تھا اس کی آواز کہیں پاتال سے آ رہی ہے۔ تو پھر اس دن وہ کچھ بولے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب وہ چھپا رہے ہیں، لیکن کیوں؟ اس کا دل بیٹھ رہا تھا۔ تو کیا پاپا ہی میرے پاپا ہیں، اس لیے وہ سب سے بات چھپاتے رہے ہیں؟ دل بدگمان ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے خط پڑھنے لگی تھی، سارے راز کھلنے لگے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جان گئی تھی حقیقت، وہ جان گئی تھی زینب کوئی اور نہیں اس کی ماں ہے، وہ جان گئی تھی اس کا باپ کون ہے، اور یہ ایک نیا انکشاف تھا اس پہ۔ وہ یہ بھی جان گئی تھی زینب میر حسین کی چھوٹی بہن ہے۔ تو اس لیے اس کا دل حسین کی طرف کھینچتا تھا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے باپ نے پیسوں کے لیے اس کی ماں سے شادی کی تھی اور پھر اسے دولت نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ شانزی کو لگا کمرہ گھوم رہا ہے، کبھی لگتا کمرے کی ہر چیز اس پہ گر جائے گی۔ اس نے خود کو بمشکل سنبھالا تھا۔
اب وہ آخری خط کھو رہی تھی۔ شانزے کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی۔ اس نے خط کھولا تھا۔ میری پیاری بیٹی، میں نہیں جانتی کہ یہ خط تمہیں ملے گا یا نہیں۔ اگر مل گیا تو میں احسان کی شکر گزار ہوں، اگر نہ ملا تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ وہ مجبور ہے۔ میں نہیں جانتی تم کتنی بڑی ہو گئی، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ تم میری بات سمجھ پاؤ گی یا نہیں، پر چاہتی ہوں تم میری بات سمجھو، کیونکہ تم نے ایک اچھی بیٹی بننا ہے، تم نے زینب نہیں بننا۔ جو غلطی میں نے کی وہ تم نہ کرنا۔ جیسے میں نے اپنے باپ جیسے بھائی پہ اپنی خواہشات کو تجدید ہوئی تم نہ کرنا۔ کبھی دل اور باپ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو بنا کچھ سوچے اپنے باپ کو چننا۔ یہ وہ سایہ ہے جو تمہیں زندگی کے کڑے موسموں سے بچائے گا۔ اگر ایک یہ سر سے چلا گیا نا تو پھر کبھی واپس نہیں ملے گا، اور تم بھی میری طرح اکیلی رہ جاؤ گی، اور میں نہیں چاہتی کہ تم بھی میری طرح در بدر بھٹکو۔ پچھلے 1.5 سال میں نے زمانے کے سب رنگ دیکھ لیے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ تمہیں ان سب کا سامنا ہو۔ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ ثابت قدم رہو، تم کبھی اپنی راہ نہ بھٹکو، تم ہمیشہ کامیابی حاصل کرو۔ میں یہ نہیں جانتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں، پر میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کبھی نہ کرنا۔ ہو سکے تو اپنی بد نصیب ماں کو معاف کر دینا۔ شانزی کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے، ایسے لگ رہا تھا پل بھر میں پوری زندگی بدل گئی ہے۔ اس نے لفافے میں سے تصویر نکالی تھی۔ تم زینب کو جانتی ہو، تمہاری شکل ان سے ملتی ہے۔ یوسف کی آواز اس نے خود میں سے آتی سنی تھی، جس میں بالکل اس کی شکل کی لڑکی گود میں چھوٹی بچی لی ہوئی تھی۔ شانزے نے بے اختیار تصویر کو چوما تھا، آنسو خود بخود بہنے لگے تھے۔ شانزے نے موقف ہوتے دماغ کے ساتھ سب سمیٹا تھا، اس نے منٹوں میں فیصلہ کیا تھا، مجھے پاپا سے بات کرنی ہے۔ اس نے دل میں سوچا تھا۔ شانزے کو لگا اس کی جان نکل رہی ہے۔ ایک بار پھر کمرہ گھوم گیا تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا اور پھر احسان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں پریشان ہے، کوئی بات ہے تو بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ ہنا نے احسان کے پاس بیٹھتے پوچھا تھا۔ ہنا، وقت آ گیا کہ شانزے جانے کہ وہ کون ہے، اپنے باپ کے بارے میں جانے، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جانے۔ احسان کی آواز میں دکھ تھا، بے انتہا دکھ۔ اندر آتی شانزے کے قدم رک گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس کو کیسے بتاؤں، اگر اس نے مجھے غلط سمجھا تو؟ وہ ہماری بیٹی ہے احسان، وہ کیوں ہمیں غلط سمجھے گی؟ نہ پریشان ہوئی تھی۔ کیونکہ میں اس کا مجرم ہوں، کیونکہ میں سب جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے چھپایا۔ دل ڈرتا ہے سب جان کر، اگر وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تو، اگر ہمیں چھوڑ گئی تو؟ بات کرتے ہوئے احسان کی آواز بھرا گئی تھی۔ احسان کی بھیگی آواز وہ صاف سن سکتی تھی، وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ رو رہے ہیں۔ شانزے کا دل تڑپا تھا، دل چاہا تھا کہ وہ بھاگ کر جائے اور ان کے آنسو سمیٹ لے۔ احسان جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تڑپ تو ہنا بھی گئی تھی۔ وہ ہماری بیٹی ہے، صرف ہماری، وہ کیوں ہمیں چھوڑ کے جائے گی؟ میں اسے نہیں جانے دوں گی، وہ میری بیٹی ہے، آپ نے مجھے لا کر دی تھی، آپ نے کہا تھا کہ یہ ہماری ہے، تو آخر آج آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو آپ نہ بتائیں اسے۔ ہنا خود بھی رو پڑی تھی۔ ہنا، یہ اب ناممکن ہے، اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی اسے ڈھونڈ رہا ہے، اور جلد یا بعدیر انہیں پتہ چل ہی جائے گا، اور پھر شانزے کا سوچو، اس کے ساتھ بھی تو ناانصافی ہے نا۔ احسان انہیں سمجھا رہے تھے۔ شانزے میں مزید سننے کی ہمت نہیں تھی، وہ کیا کرے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو احسان سے اپنے بیتے کل کا حساب مانگنے آئی تھی، لیکن اب احساس ہوا تھا کہ ماں باپ سے حساب کرنا اتنا آسان کہاں تھا۔ پیروں سے زمین کھسک گئی تھی، اسے اپنا آپ خلا میں اڑتا محسوس ہوا، جہاں ہر طرف اندھیرا تھا جو پوری طرح اسے اپنے آپ میں لپیٹ رہا تھا۔ شانزے کی آنکھیں بند ہوئی تھی اور وہ زمین پہ گر پڑی تھی۔ آخری آواز جو اس نے سنی وہ شاید اریزے کی تھی، لیکن وقت نے مہلت نہیں دی کہ وہ ری ایکٹ کرے۔ کیا ہوا اماں؟ یہ شور کیسا تھا؟ انیکا، جو کل سے اپنے کمرے میں بند اپنے ٹھکرائے جانے کا شوق منا رہی تھی، باہر آ کر تائی جان سے پوچھنے لگی۔ ارے کیا ہونا ہے کہ مصیبت نامہ ہماری زندگیوں میں لکھا گیا، اور وہ شانزے ہے۔ تائی جان نے بڑا دل جلایا تھا۔ او اماں، آپ بھی نہ سیدھا سیدھا بتائیں کہ ہوا کیا ہے؟ انیکا ماں سے جھنجھلائی تھی۔ ہونا کیا ہے؟ بے ہوش ہو گئی تھی؟ بے ہوش ہو گئی تھی، ڈر کے لے کر گئی ہیں، ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی، تائی جان نے اسے اطلاع دی تھی۔ اچھا ہی ہے نہ آئے، انیکا کہتی واپس چلی گئی تھی۔ تائی جان اس کے پیچھے گئی تھی، وہ بستر پہ گری آنسو بہا رہی تھی۔ ارے میری بچی، دل کیوں جلاتی ہے، دفع کر اسے، تائی جان نے تسلی دی تھی۔ ان سے بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اماں کیسے دفع کروں، ایک تو اچھا لڑکا ملا تھا، اور وہ بھی۔ انیکا پھر رونے لگی تھی۔ اے لو، ایسے بھی کیا تھا یوسف میں، اس سے بھی اچھے لڑکے پڑے ہیں دنیا میں۔ تائی جان نے بات کا رخ موڑا تھا۔ اچھا کہاں، مجھے کیوں نہیں نظر آتے؟ انیکا رونا بھول گئی تھی۔ تم دیکھو تو نظر آئیں گے نا، تائی جان نے اس کی عقل پہ ماتم کیا تھا۔ اماں کہاں دیکھوں؟ انیکا بولتے بولتے رکی تھی۔ آپ کا مطلب آہد؟ انیکا نے ماں کی طرف دیکھا تھا اور وہ دونوں ہنس پڑی تھی۔
بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ بیٹ مس ہوئی ہے، کوئی صدمہ یا کوئی بات ہوئی ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں۔ ڈاکٹر نے احسان کو مخاطب کیا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ احسان نے پریشان ہوتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو خیال کرنا پڑے گا، فی الحال خطرے سے باہر ہیں، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، لیکن ابھی کچھ نہیں کہہ نہیں سکتے، اس لیے کسی قسم کا سٹریس بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ کچھ میڈیسن ہے جو آپ نے کنٹینیو کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کے دی تھی۔ احسان ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ می جانی اور پھپھو فوراً بولی تھی، جبکہ ریزے کچھ چپ سی تھی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کسی بات کا صدمہ لیا اس نے، کسی قسم کا سٹریس بھی اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ کس بات کا؟ کیا ہوا ہے؟ پھپھو حیران ہوئی تھی۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا، ابھی کچھ دیر پہلے تو ٹھیک تھی، اب اچانک کیا ہو گیا؟ احسان ایک دم ہی کافی تھکے سے لگ رہے تھے۔ شانزے کی چھوٹی سی تکلیف بھی انہیں پریشان کرتی تھی، لیکن اب تو بات ہی اتنی سیریس ہے۔ ریزے مزید کچھ چپ ہوئی تھی، گہری سوچ میں تھی۔ احسان کو لگا شانزے کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے اس کو دلاسا دیا تھا، لیکن بات یہ نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شانزے کو کیا ہوا ہے۔ اس کی بہن اتنی کمزور تو کبھی نہیں تھی، کوئی بات اسے پریشان کرتی تو پھر ایسا کیا ہو گیا؟ ریزے کے ہاتھ میں فون بج رہا تھا، کال عثمان کی تھی۔ السلام علیکم۔ عثمان کی آواز ہمیشہ کی طرح فریش تھی۔ وعلیکم السلام۔ ریزے نے اپنے خیالوں میں گم کہا تھا۔ ریزے تم ٹھیک ہو؟ عثمان پوچھے بنا نہیں رہا، وہ اس کی آواز کی تبدیلی کو اچھے سے پہچان سکتا تھا۔ جی، ریزے رونے لگی تھی۔ ارے پلیز کیا ہوا ہے؟ ریزے پلیز کیا ہوا ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ ایسے تو تم صرف مجھے پریشان کر رہی ہو، عثمان فکر سے بولا تھا۔ جس کام کے لیے اس نے فون کیا تھا اچانک وہ بھی بھول گیا تھا۔ وہ شانزے ریزے پھر رونے لگی تھی۔ کیا ہوا شانزے کو؟ عثمان نے اتنی زور سے کہا تھا۔ یوسف جب حسین کے روم میں داخل ہو رہا تھا عثمان کی طرف آیا۔ بھائی صاحب خیریت ہے؟ اس نے عثمان کو پوچھا تھا، جب عثمان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ پلیز ریزے بولے، شانزے کو کیا ہوا ہے؟ عثمان اس سے پوچھ رہے تھے، جبکہ اس کے چہرے پہ پریشانی واضح تھی۔ وہ اسپتال میں ہے۔ ریزے نے بات مکمل نہیں کی تھی جب اس نے عثمان کو کہتے سنا تھا، یوسف تم گاڑی نکالو۔ یوسف ایک دم ہی پلٹا تھا۔ اور آپ پلیز مجھے بتائیں کون سے اسپتال میں؟ ہم ابھی آ رہے ہیں، آپ پریشان ہوں؟ وہ اب سیڑھیاں اتر رہے تھے جبکہ ریزے نے ایڈریس بتا رہی تھی۔ میرا خیال ہے آپ سب لوگ اب گھر چلے جائیں، جیسے شانزے کو ہوش چاہتا ہے ہم بتا دیں گے سب کو۔ حسان فکر مند تھے، لیکن سب کا اس طرح پریشان ہونا بھی انہیں ٹھیک کہاں لگ رہا تھا۔ اور پھر می جانی، وہ تو جب سے روئے ہی جا رہی تھی۔ ہاں میرا خیال ہے حسان ٹھیک کہہ رہا ہے، اب چلتے ہیں پھر آ جائیں گے۔ تائی جان جو اب سے کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی فوراً بولی، پاپا میں یہیں رکوں گی پلیز۔ ریزے نے منت کی۔ حسان سمجھ رہے تھے اس کی حالت وہ رو نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی انہیں اندازہ تھا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ چاچو میں بھی رکتا ہوں، ایسا کرتے ہیں آج کے ساتھ امی اور خالہ کو بھیج دیتے ہیں۔ آج جو آچی سے بے نیاز کھڑا تھا وجی کے کہنے پہ چونکا تھا، وہ آ تو گیا تھا کسی جذبے میں کھینچ کر، لیکن اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سب باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آپ دونوں گاڑی میں بیٹھے، میں آتا ہوں۔ آج کہتا ہوا اسپتال کی پارکنگ میں بنی شاپ کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے اپنے لیے جوس لیا تھا جب ایک مانگنے والی بچی نے اسے پیسے مانگے تھے۔ اے بھائی دے دینا، اللہ کے نام پہ دے دے۔ بچی نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ بھاگو یہاں سے۔ وہ بچی آج کو بڑی اریٹیٹ کر رہی تھی۔ بھائی دے دینا، دعا کروں گی، کہا نہ جاؤ یہاں سے۔ منہ اٹھا کے مانگنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تم لوگوں کو، محنت تو تم لوگوں کو آتی نہیں ہے۔ آج چلا رہا تھا، اب اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ بھائی بچی نے آج کا ٹراؤزر پکڑا تھا۔ آج کو لگا اس نے ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ اس نے بچی کو دھکا دیا تھا، وہ زمین پہ گر گئی تھی۔ آج غصے میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اٹھ پاتی اس سے پہلے اس نے اس کو لات مارنا چاہا تھا، لیکن کسی نے بڑی تیزی سے بچی کو اس کے آگے سے کھینچا تھا۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ وہ اب بچی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی، تبھی بھاگتی چلی گئی تھی۔ ریلیکس برو، بچی ہے، نہیں دینا مت دو، لیکن اس طرح کا رویہ یہ تو غلط ہے، اس نے اطمینان سے آج کو کہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے بولنے والے؟ تم لوگوں کی وجہ سے انہیں شے ملتی ہے، تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ اس کا تمہارا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ ایک مانگنے والی بچی کے لیے تم مجھے لیکچر دے رہے ہو؟ آج ابھی بھی غصے میں تھا۔ میں کوئی نہیں ہوتا بولنے والا، نہ میں شے دے رہا ہوں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ بچے بچے ہوتے ہیں، معصوم، نہیں دینا نہ دو، پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ شخص آگے بڑھا تھا لیکن پھر پلٹ کر آیا۔ اور ہاں، ہم سب کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت رشتہ رکھا ہے نا، اسے انسانیت کہتے ہیں۔ آج کو منہ توڑ جواب ملا تھا اور وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا جب کسی نے پیچھے سے کہا تھا، یوسف کیا ہوا؟ عثمان نے اسے کھڑا دیکھ کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، اندر چلتے ہیں۔ کہاں رہ گئے تھے؟ روبینہ نے گاڑی چلاتے آج سے پوچھا تھا، جو 1 منٹ کا کہہ کر اچھا خاصا ٹائم لگا کر آیا تھا۔ ماما کچھ نہیں، بس وہ جوس لینے میں دیر ہو گئی تھی، اس نے اس کو اطمینان کیا تھا۔ روبینہ تم بھی کیا بیٹے سے سوال کر رہی ہو؟ آج کل تو لوگ بیٹیوں سے نہیں پوچھتے، تائی اماں نے جان کر کہا تھا۔
نہیں بھابھی، ایسا نہیں ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، ماں باپ کا فرض ہے کہ اولاد سے پوچھیں۔ وہ اپنے دل کے چور پہ گھبرائی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی جھگڑالو طبیعت سے واقف تھی۔ تم تو بھولی ہو، ابھی تک انہی روایتی ریتی رواجوں میں جی رہی ہو۔ اب اپنے گھر میں شانزے کو ہی دیکھ لو، مجال ہے جو کبھی کسی سے کوئی مشورہ کر کے کام کرے۔ ارے میری انیکا تو کوئی کپڑا بھی لیتی ہے تو 10 دفعہ پوچھتی ہے، امی لوں یا نہ لوں؟ اور آنے جانے کا تو تم نے دیکھ لیا ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تائی جان نے بلا آخر بات کو موڑ ہی دیا تھا۔ نہیں بھابھی، مجھے تو بڑی پیاری لگتی ہے، اور پھر یونیورسٹی میں 1000 مسئلے ہوتے ہیں، ٹریفک، یہ وہ، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ روبینہ کی آواز میں محبت تھی، جبکہ آج کی سوچ کا رخ مڑا تھا۔ ارے تم کچھ بھی کہو، یہ لڑکیاں جنہیں باہر کی ہوا لگ جائے نا، ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ تائی جان نے پھر کہا تھا، اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، ابھی دعا کریں ٹھیک ہو جائے بچی بیچاری۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، روبینہ نے افسوس کا اظہار کیا تھا۔ ارے نظر نہیں، روگ لگ گیا ہے۔ سنا نہیں تم نے؟ در نے کہا تھا صدمہ لگا ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا صدمہ لگا ہے۔ ارے بتاؤ بھلا کیسا صدمہ؟ شامنہ تو بڑی خوش آئی تھی، مجھے تو لگتا ہے عشق وشق کا مسئلہ ہے، تبھی تو ایسے ہو رہی ہے مرنے والی، ورنہ شانزے اور کسی کا بات کا صدمہ میں صد... شانزے اور کسی بات کا صدمہ میں نہیں مانتی۔ تائی جان نے کنکھیوں سے ناند کو دیکھا تھا، جن کی مضبوط سوچ میں انہوں نے غلط فہمی کی ایک کھڑکی تو کھول ہی دی تھی۔ عثمان اور یوسف دونوں ہی وہاں تھے۔ یوسف اب پاپا اور وجی سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ عثمان ڈاکٹر سے مل کر تسلی کرنا چاہتے تھے۔ تبھی نرس نے آ کر کہا تھا کہ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا۔ وہ سب اندر آ گئے تھے۔ شانزے کی آنکھیں بند تھیں، دماغ میں پھر سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، اس کی تکلیف کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ شانزے میرے بچے، پاپا اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اس نے آنکھیں کھول دی تھی، پاپا وہ اٹھنا چاہتی تھی، پاپا نے اسے سہارا دے کے بٹھایا تھا، لیکن وہ ان کے سینے سے لگ کے رونے لگی تھی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں پاپا، میں صرف آپ کی بیٹی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بہت آہستہ آواز میں بول رہی تھی، اتنی کہ پاپا مشکل سے سمجھے تھے۔ میں بھی اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اذان کی آواز کپ کپائی تھی۔ وعدہ کریں آپ کبھی مجھے خود سے دور نہیں کریں گے۔ شانزے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، اور نہ اذان سمجھ پا رہے تھے وہ کیا بول رہی ہے۔ بس وہ تو اس کی ہر بات میں ہاں کر رہے تھے۔ پیچھے کھڑے چاروں لوگ شانزے کا تڑپنا دیکھ کر پریشان تھے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے۔ اذان سے برداشت نہیں ہوا تھا، وہ رونے لگے تھے۔ ایسے نہیں کرتے اپنے پاپا کے ساتھ بیٹا، بس اب چپ۔ جب وجی پاپا کی طرف بڑے تھے اور عثمان شانزے کی طرف، ان دونوں نے شانزے اور پاپا کو الگ کیا تھا۔ وجی نے پاپا کو حوصلہ دلایا تھا، جبکہ عثمان نے شانزے کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ارے میں تو بڑا بہادر سمجھتا تھا، عثمان نے کہا تو مسکرائی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں خاموشی تھی، تاریک کالی رات جیسے۔ کچھ پل کے لیے عثمان بھی ہل گئے تھے، لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے شانزے بچے اب ٹھیک ہو نا؟ جی بھائی، شانزے نے حسرت سے جواب دیا تھا۔ ریزے اب اس کے پاس آئی تھی، اس کا دل کسی انہونی کا اعلان کر رہا تھا۔ میں ڈاکٹر سے مل کے آتا ہوں۔ پاپا باہر کی طرف گئے تھے تو عثمان بھی ان کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔ یہ کچھ میڈیسن ہے، نرس نے ایک پیپر بڑھایا تھا جو وجی نے فوراً لے لیا تھا۔ میں لے کر آتا ہوں۔ یوسف بہت دیر تک شانزے کو دیکھتا رہا تھا، وہ بھی ریزے کی طرح شوق میں تھا۔ اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، لیکن بہرحال اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ واہ مس شانزے، آسان مزے ہیں آپ کے تو، وہ شانزے کے پاس بیٹھتے بولا تھا۔ شانزے اور ریزے دونوں حیران کی۔ اگر ٹاپک چوز کرنا نہیں آ رہا تھا تو بول دیتی، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس نے ناراضگی سے بولا تھا۔ شانزے ہنس پڑی تھی۔ یوسف اور ریزے دونوں نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن کچھ تھا جو پریشان کر رہا تھا۔ چلو کیا یاد کرو گی، کس آتم سے پالا پڑا، یہ کام میں کر دوں گا، اس کے بولنے پہ پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ آپ شانزے کو لے جا سکتے ہیں، ابھی مزید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احسان صاحب آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ شانزے کی حالت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ کسی سٹریس میں ہے، اور اگر اس کی حالت ایسی رہی تو پھر اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے احسان سے کہا تھا۔ جی ڈاکٹر، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ احسان خاموشی سے باہر آ گئے تھے۔ کیا ہم کسی کو کنسرن کریں؟ ڈاکٹر عثمان نے پوچھا۔ نہیں فی الحال اس کی ضرورت نہیں، آپ تسلی کرنا چاہیں تو الگ بات ہے، ڈاکٹر نے عثمان کو کلیئر کیا تھا۔ وہ دونوں اب شانزے کے پاس جا رہے تھے۔ عثمان ابھی تک پریشان تھے۔ انکل آپ پریشان ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ پریشان ہوں گے تو باقی سب کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، عثمان نے انہیں تسلی دی تھی۔ عثمان نے میں سارے لایا تھا، وہ دونوں اندر آ گئے تھے۔ چلو گھر چلیں۔ عثمان نے شانزے کو پیار کیا تھا، پچھلے کچھ گھنٹوں میں انہیں وہ بہت کمزور لگی تھی۔ ٹھیک ہے انکل، ہم گھر چلتے ہیں، عثمان نے احسان سے کہا تھا۔ ایسے کس طرح بیٹا، آپ لوگ اندر آئیں پلیز، اپنا گھر سمجھیں۔ احسان شرمندہ ہوئے تھے۔ کیوں؟
کیونکہ پورا ٹائم عثمان بغیر کہے ان کے ساتھ رہے تھے۔ گھر آنے کے ٹائم بھی عثمان نے ان کی ایک نہیں سنی تھی اور خود چھوڑنے آئے تھے۔ انکل کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں پاپا بھی اسپتال میں ہیں اور ہمیں وہاں بھی پہنچنا ہے۔ عثمان نے سہولت سے انکار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں کا بہت شکریہ، جس طرح سے آپ لوگ ہیں اور ہمارا خیال کیا۔ حسان کچھ اور کہتے لیکن عثمان نے بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ انکل آپ شرمندہ کر رہے ہیں، اور ویسے بھی بھائی کبھی بہنوں پہ احسان نہیں کرتے۔ اور شانزے تو میری سب سے پیاری بہن ہے۔ انہوں نے پھر شانزے کو پیار کیا تھا، جو اب تک باپ کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، شانزے اپنا خیال رکھنا۔ شانزے نے چھوٹے بچوں کی طرح ہاں میں سر لایا تھا۔ وہ دونوں جا چکے تھے اور حسان اپنی دونوں بیٹیوں سمیت گھر میں داخل ہوئے تھے۔ سب اپنی تسلی کر کے جا چکے تھے، لیکن پاپا اب تک شانزے کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ وہ بار بار ان کو دیکھتی اور حسان ہر بار اسے پیار کرتے۔ ریزن نے بہت غور سے دیکھا تھا اس کو۔ پاپا کے وہ ہمیشہ قریب رہی تھی، لیکن اس وقت وہ ایسا برتاؤ کر رہی تھی جیسا پاپا کے کھو جانے کا ڈر ہو۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ شانزے تمہیں پاپا پہ کتنا بھروسہ ہے؟ حسان نے اچانک پوچھا تھا۔ شانزے اور ریزے دونوں چکی تھی، خود سے بھی زیادہ۔ شانزے نے ہاتھ سے دکھا تھا، تو پھر کیا اپنے پاپا کو نہیں بتاؤ گی کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ حسان اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگے تھے۔ شانزے نے بہت دیر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، وہ حساب چاہتی تھی، پر ان کی محبت نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے پاپا، صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا تو اس لیے شاید۔ شانزے نے سفید جھوٹ کہا تھا۔ میں بس کمپٹیشن کے لیے بہت پریشان ہو گئی تھی، میں جیتنا چاہتی ہوں پاپا۔ شانزے نے ان کو بہلایا تھا۔ اتنی سی بات کے لیے کوئی ایسا کرتا ہے؟ تم جانتی ہو تم نے اپنے پاپا کی جان نکال دی تھی۔ حسان نے پیار سے کہا۔ سوری پاپا، شانزے شرمندہ ہوئی تھی۔ چلو اب بس، اب جلدی ٹھیک ہو جاؤ، ریزے نے پاس آتے کہا تھا۔ میں زیادہ خدمتیں نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے لیے جوس لائی تھی۔ شانزے نے جوس کا گلاس پکڑ لیا تھا۔ چلو شاباش، اب سو جانا تم دونوں۔ ریزے بیٹا بہن کو میڈیسن دے دینا یاد سے، حسان ہدایت دیتے چلے گئے تھے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ تھے۔ گزری شام کی وجہ سے سبھی لیٹ تھے آج۔ جب شانزے آئی تھی وہ رات سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ پھپھو نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں اب، وہ کہتی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ شانزے تم کیوں اٹھ گئی بیٹا، آرام کرتی؟ می جانی جو پلیٹ میں پراٹھے لا رہی تھی اس کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں می جانی، مجھے یوں نہیں جانا ہے ابھی۔ شانزے کی اطلاع نے سب کو حیران کیا تھا۔ لیکن شانزے تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ڈاکٹر نے کہا تھا تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ می جانی اس کے فیصلے سے حیران تھی۔ جی می جانی، پر کمپٹیشن کا لاسٹ سیشن ہے اور میں نہیں چاہتی کہ صرف طبیعت کی وجہ سے میں ہار جاؤں۔ شانزے نے پراٹھا اور چائے اپنے آگے کی تھی۔ شانزے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تمہاری طبیعت۔ وہ زیادہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی پاپا نے انہیں روک دیا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں شانزے کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور یہ تو اچھی بات ہے اگر وہ خود اچھا محسوس کر رہی ہے۔ حسان نے جان بوجھ کر بولا تھا۔ انہوں نے شانزے کی رات کو کئی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ صرف ہمیں تسلی دے رہی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے شانزے کے جانے کے لیے حامی بھری تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ شانزے کا دماغ بٹے اور جو سوچیں وہ پا رہی ہے وہ ان سے کہے بھلے نہ، پر باہر ضرور آ جائے۔ می جانی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان ہوں، جلدی آ جاؤں گی، شانزے نے ان کے گلے لگ کر کہا تھا۔ عثمان مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، روبینہ نے کہا تھا۔ حسان مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، روبینہ نے کہا تھا۔ دائی جان ٹھٹکی تھی لیکن چپ رہیں۔ چلو میں ذرا چینج کر لوں، حسان کہہ کر اٹھے تھے، جبکہ باقی سبھی اپنے کاموں میں لگے تھے۔ دیکھا کہا تھا نا میں نے، اب دیکھو ذرا، رات میں اتنا خوار کیا سب کو اور اب نکل پڑی۔ کہنے کو تو میری سگی بہن ہے، پر کیا کہہ سکتے ہیں، ایک یونیورسٹی کے نام پہ باہر رہتی ہے اور دوسری آفس کے نام پہ۔ تائی جان جو بہت دیر سے خاموش تھی، سب کو جاتا دیکھ فوراً ان سے بولی، جبکہ روبینہ ان کی بات سن کہیں دور جا نکلی تھی۔